اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آج کے درس کا عنوان ہے تزکیہ نفس کیسے۔ اس سے پہلے جو درس آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس کا عنوان تھا تزکیہ نفس کیوں، اور اس سے پہلے جو دروس آپ کے سامنے پیش کیے گئے 3، جس میں ہم نے نفس کے تجزیے کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو پیش کی۔ سب سے پہلے نفس کی سائنس یعنی اجزائے نفس، دوسرے نمبر پر نفس کے انحرافات یعنی نفس کی بے اعتدالیاں، افراط و تفریط، اور اس کے بعد نفس کے درجات یعنی کس طرح ایک انسان بدتر درجے سے بہترین درجے یعنی نفس امارہ سے نفس مرضیہ کی طرف سفر کرتا ہے تزکیہ نفس کے دوران۔ یہ 3 دروس تجزیہ نفس کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس کے بعد تزکیہ نفس کیوں کا سوال اٹھایا گیا کہ ایک انسان تزکیہ نفس کیوں کرے، اور اس کے بارے میں بہت سارے دلائل قرآن سے، آیات سے، روایات سے، سائنس سے اور معاشرتی حوالوں سے گفتگو ہوئی کہ ایک انسان کیوں کر اپنا تزکیہ نفس کرے۔ تزکیہ نفس کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کے بعد ایک عام ذہن تزکیہ نفس کی طرف آمادہ ہونا چاہتا ہے اور قریب ہے کہ وہ تزکیہ نفس شروع کرے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ تزکیہ نفس شروع کرے یہ بات معلوم کرنا ضروری ہے کہ ایک انسان اپنا تزکیہ نفس کیسے کرے۔ یعنی اگر ایک مشین آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو نہ آتا ہو، آپ چاہتے بھی ہوں اس کو استعمال کرنا، لیکن استعمال کا طریقہ نہ آنے کے سبب آپ اس میں بگاڑ اس کو خراب کر سکتے ہیں۔ ایک شخص اپنے مرض سے کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، بلکہ اپنے دوست یا اپنے والدین کی مصیبت سے کتنا مخلص کیوں نہ ہو، لیکن ان کی بیماری کو دور کرنے کا طریقہ نہ جانتا ہو۔ یعنی ایک شخص کے والد بلڈ پریشر کے مریض ہیں، وہ صبح شام ان کی تیمارداری کرتا ہے اور ان کو دوا پلاتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ دوا ہائی بلڈ پریشر کی ہے یا لو بلڈ پریشر کی۔ یقیناً وہ دھوکہ کھائے گا اور مرض بننے کے بگڑ جائے گا، صحت یابی کی بجائے انسان موت کے منہ میں جا سکتا ہے۔ چنانچہ تزکیہ نفس کا طریقہ کار سمجھنا از حد ضروری ہے، اور اسی وجہ سے تزکیہ نفس اپنی کامیابی کی منزلوں کو پہنچ سکتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک رشتہ دار کے ساتھ ان کے میڈیکل چیک اپ کے سلسلے میں ہاسپٹل جانا ہوا۔ وہاں پر میڈیکل چیک اپ کے دوران ڈاکٹر نے ڈسکلوز کیا کہ ان صاحب کو ٹوبرکلوسس کی بیماری ہے۔ ہم نے ان کو بتایا کہ ان صاحب کو تقریباً 25 سال پہلے ٹوبرکلوسس ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا لیکن ایکس رے میں ٹوبرکلوسس کے اثرات یعنی فوقائے اب تک موجود ہیں، اور جس خلیجی ملک وہ جا رہے تھے، جس گلف کنٹری، وہاں پر یہ شرط ہے کہ کوئی ٹوبرکلوسس کا پیشنٹ وہاں نہیں جا سکتا، چاہے اس کو بچپن ہی میں ٹوبرکلوسس کیوں نہ ہوئی ہو۔ یہ سن کر اور یہ بری خبر جب ان کے کانوں تک پہنچی تو ہمارے رشتہ دار نہایت غمگین ہوئے۔ بہرحال سفر سے واپسی پر ہم نے یہ سوچا کہ جب ایک خلیجی ملک جو کہ پاکستان سے قدرے بہتر ہے، وہاں جانے کے لیے میڈیکل چیک اپ ضروری ہے، اور اگر ایک بیماری جس کا علاج برسوں پہلے دریافت کیا جا چکا، اس بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے فقط وہ اس ملک نہ جا سکے، تو جنت میں جانے کے لیے کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اپنے گناہوں کو لے کر جنت میں داخل ہو؟ تو جنت
ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر گناہوں سے مستثنا، گناہوں سے عاری انسان پہنچیں گے۔ چنانچہ نعوذ باللہ یہ نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی شخص قبر کے گڑھے میں پہنچے اور جب وہاں پہ فرشتے آپ کا میڈیکل چیک اپ کریں تو یہ کہیں کہ آپ کو فلاں فلاں گناہ کی بیماری ہے اور اس کے اثرات اب تک باقی ہیں، چنانچہ جنت میں آپ کا جانا ممکن نہیں، قبر سے واپسی ناممکن ہے۔ چنانچہ مرنے سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے اور فرشتوں کے میڈیکل چیک اپ سے پہلے اپنا خود تشخیصی نظام مرتب کر لیجئے اور معلوم کر لیجئے آپ کس کس بیماری میں مبتلا ہیں اور اس کا علاج فوری طور پر شروع کر دیجئے۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب کچھ تزکیہ نفس کے ذریعے ممکن ہے۔ آئیے آج کے درس میں، جو کہ تزکیہ نفس کیسے کے عنوان سے آپ کو دیا جا رہا ہے، اس میں معلوم کرتے ہیں کہ ایک انسان جو تزکیہ نفس پر آمادہ ہے وہ تزکیہ نفس کیسے شروع کرے۔ ہماری گفتگو یعنی مراحل سخن 3 درجوں پہ، 3 مرحلوں پر مشتمل ہوگی۔ نمبر 1 خود تشخیصی، یعنی کہ انسان اپنے آپ کو کس طرح معلوم کرے کہ میرا درجہ خدا کے نزدیک کیا ہے، میں کس قسم اور کس طرح کے گناہوں میں ملوث ہوں۔ اس کے بعد علاج کی ترتیب، کس طرح سے علاج ترتیب دیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دمہ کا مریض، ایزما کا مریض جب سانس کے اٹیک میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کو ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو ایمرجنسی میں ہسٹری نہیں پوچھی جاتی، کوئی انویسٹیگیشن نہیں کروائی جاتی، بلکہ فوراً آکسیجن ماسک اس کی ناک پہ چڑھا دیا جاتا ہے اور اس کو آکسیجن دی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہسٹری، انویسٹیگیشن، ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ کا مرحلہ آتا ہے۔ اگر یہ مراحل پہلے سے شروع کر دیے جائیں اور سانس اکھڑنے کے لیے آکسیجن فراہم نہ کی جائے تو یقیناً وہ شخص موت کے دہانے پہ کھڑا ہو جائے گا۔ چنانچہ گناہوں میں آلودہ شخص کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سمجھے کہ اس کو کیا بیماری ہے، خود تشخیصی، سیلف ڈائگنوسس، اور اس کے بعد سمجھے کہ ترتیب علاج میں پہلے نمبر پر کون سا علاج ہوگا، دوسرے نمبر پہ کون سا اور آخری نمبر پہ کون سا علاج۔ نمبر 3 روش نفس، یعنی جب انسان گناہوں یا نیکیوں یا کسی بھی امر کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو اور بہت سارے آپشنز اس کے سامنے ہوں تو کون سی روش، کون سا طریقہ، کون سا راستہ اس کو اختیار کرنا چاہیے جو تزکیہ نفس کے عین اصولوں کے مطابق ہے۔ آئیے ہم پہلے اصول یعنی خود تشخیصی کی طرف چلتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے۔ ویسے تو عام زندگی میں ڈاکٹر حضرات سیلف میڈیکیشن سے منع کرتے ہیں کیونکہ اس سے انسان کی طبیعت کو خطرہ لاحق ہے اور مرض بننے کے بگڑنے کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، لیکن سیلف ڈائگنوسس سے کوئی ڈاکٹر منع نہیں کرتا کہ یعنی آپ یہ معلوم کریں کہ آپ کو بیماری ہے یا نہیں، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس آپ بعد میں جاتے ہیں، خود اپنے طور پہ فکر مند پہلے ہوتے ہیں، یعنی آپ کو کچھ ہے، آپ کو کوئی بیماری ہے، اس کا معلوم کرنا آپ کے لیے ازحد ضروری ہے۔ مثلا آپ کو بخار ہو جائے، مثلا آپ کو ویکنس ہو، مثلا آپ کی آنکھیں پیلی ہو جائیں، اس کا ادراک ڈاکٹر بعد میں کرے گا، آپ کو پہلے کرنا چاہیے۔ آپ کے دوست احباب، آپ کے گھر والے آپ کو بتلائیں گے کہ تمہاری آنکھیں پیلی ہیں، یا پھر خود آپ یہ محسوس کریں گے مجھے نقاہت ہو رہی ہے، مجھے کمزوری ہے، مجھے نیند بہت آ رہی ہے، میری زبان کا ذائقہ کڑوا ہے، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، بھوک نہیں لگتی۔ اسی لیے ڈاکٹر حضرات آپ کو تاکید کرتے ہیں کہ گھر میں بلڈ پریشر کا آپریٹرس رکھیے، کہ جو بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ضروری ہے، گلوکو میٹر رکھیے، جو لوگ ڈائبٹیز میں مبتلا ہیں یا گاہے بگاہے ان کو اپنی گلوکوز معلوم ہوتی رہے، تھرمو میٹر رکھیے، جو بخار میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ تو مختلف علامات اور ان علامات کو جج کرنے کے آپریٹرس مشینز جو ایزی ٹو آپریٹ ہیں، جو آپ اپنے طور پہ آپریٹ کر سکتے ہیں،
وہ گھر میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح نفس کے لیے چند علامات ہیں بیماریوں کی، ہر بیماری کی کچھ علامات ہیں، ان علامات کو معلوم کرنا، ان کا ادراک کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ علامات کو پکڑ کر آپ بیماری تک پہنچیں گے، اور اس کے بعد سبب، اس کے بعد علاج۔ تشخیص علامات کے بعد ہوگی، اور سبب تشخیص کے بعد ہی معلوم کیا جائے گا، اس کے بعد علاج۔ اور یہ ترتیب نہ ہو تو انسان اپنا تزکیہ نفس نہیں کر سکتا۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ خود اپنے آپ کو جج کرتے ہیں، ڈائگنوز کرتے ہیں کہ مجھے کچھ پرابلم ہے، میری بیماری، میری رنگت کسی گڑبڑ کا پتہ دے رہی ہے، یا پھر آپ کے گھر والے، اور اس کے بعد طبیب۔ اسی طرح نفس کی بھی علامات ہیں جن کا پتہ پہلے آپ خود حاصل کرتے ہیں، انسیڈنٹلی یا ایکسیڈنٹلی یا انٹینشنلی، اور اس کے بعد آپ کے گھر والے، دوست احباب، اس کے بعد روحانی طبیب۔ آئیے معلوم کرتے ہیں وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے انسان اپنے نفس کی بیماری، گناہوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے، ایک عام آدمی کے ذہن میں، کہ عدم تشخیص کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ آج کا انسان معلوم کیوں نہیں کر پاتا کہ میں کسی بیماری میں مبتلا ہوں؟ کیوں بے فکر ہے، کیوں غافل ہے، کیوں انجانا ہے؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جہالت کا عام ہونا، یعنی ایک انسان اتنا جاہل ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں گناہ کیا ہے۔ تو گناہ کی علامات، بیماری ہے گناہ کی علامات کس طرح اس کو معلوم ہوں گی؟ اگر آپ کو معلوم ہی نہیں کہ موسیقی حرام ہے تو ظاہر سی بات ہے اس موسیقی کو سننے میں عمر گزر جائے گی۔ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ تکبر کی علامات کیا ہیں، تکبر کی تشخیص ہونے تک ہو سکتا ہے موت آ جائے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے علم، گناہوں کا، نیکیوں کا، خصوصی طور پر ان گناہوں کا، ان نیکیوں کا جس سے آپ کا شب و روز واسطہ پڑتا ہے، معلوم کرنا از حد ضروری ہے۔ دوسری وجہ معمولی سمجھنا۔ اگر آپ کو معلوم بھی ہے کہ تکبر حرام ہے، غیبت حرام ہے، چغلی حرام ہے، موسیقی حرام ہے، لیکن آپ ان کو معمولی سمجھیں۔ روایتوں میں آیا ہے کہ سب سے بڑا گناہ ہی وہی ہے جس کو انسان معمولی سمجھے، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جب انسان کسی گناہ کو اگر وہ معمولی ہے بھی معمولی سمجھ کے کرے گا تو کل وہ بڑے گناہ کو معمولی سمجھ کے کرے گا۔ تو دوسری اہم وجہ ہماری عدم تشخیصی کی، اپنی طرف متوجہ نہ ہونے کی یہ ہے کہ ہم گناہوں کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ تیسری بڑی وجہ غفلت برتنا، یعنی ہم اپنے کاموں میں اتنے مشغول ہیں، مرد حضرات اپنے دفتروں میں، خواتین اپنے گھروں میں، لڑکے اپنے میدانوں میں، اور اتنے مشاغل اور فضولیات آج کل کی زندگی میں ہم نے پالی ہوئی ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا کہ ہم اپنی طرف توجہ کریں، اپنی دل کی کھڑکی سے جھانکیں کہ اس کے اندر کتنی غلاظت جمع ہو گئی ہے۔ اور دنیاوی کاموں کی اہمیت کے سبب ہم نے دین کے کام، تزکیہ نفس کے کام کو سب سے آخر میں رکھا ہوا ہے، اور جس کام کو آپ سب سے آخر میں رکھیں گے مصروفیت کی وجہ سے اس کام کا نمبر ہی کبھی نہیں آئے گا۔ آیت اللہ ابراہیم امینی اپنی کتاب خود سازی میں بڑا اچھا جملہ لکھتے ہیں کہ یہ تمام وجوہات اپنی جگہ درست ہیں کہ انسان اپنے آپ سے، اپنے گناہوں سے غافل ہے ان وجوہات کے سبب، لیکن جب دوسروں کی باری آتی ہے تو یہ وجوہات غائب ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ دوسروں کی برائیاں، دوسروں کے گناہ، دوسروں کی لغزشیں، کوتاہیاں، خطائیں فوراً جان لیتے ہیں، فوراً پہچان لیتے ہیں۔ یعنی دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ دوسروں کا گناہ چاہے وہ ذرہ برابر کیوں نہ ہو وہ آپ جانچ لیتے ہیں، لیکن اپنے اندر گناہوں کا پہاڑ لیے گھومتے ہیں اور آپ کو معلوم ہی نہیں چلتا۔ جب آپ غیبت کرتے ہیں تو دوسروں کے کتے جتے اس طرح کھولتے ہیں کہ جیسے آپ کو ان کی 7 پشتوں تک کے آباء و اجداد کے گناہ اور ان کی فہرست یاد ہے،
لیکن جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے اندر کیا یہ بیماریاں ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. تو معلوم یہ ہوا کہ جہالت، علمیت اور اہمیت ثانوی اسباب ہیں. حقیقت میں ہم اور آپ معلوم ہی نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے اور ہم کس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہیں. پہلا آپریٹرز، پہلی مشین، پہلا طریقہ کار کہ جس کے ذریعے آپ معلوم کریں گے کہ میں کسی گناہ میں مبتلا ہوں یا نہیں، وہ ہے عقل. اور صرف عقل کا ہونا یا رکھنا ضروری نہیں، عقل کو استعمال کرنا ضروری ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تعقل. سورہ یونس آیت نمبر 100 میں اللہ فرماتا ہے خدا پلیدی کو ان پر قرار دیتا ہے جو تعقل نہیں کرتے. پلیدی یعنی نجاست، گناہ، ہلاکت، انحراف، باطل پرستی ان کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے. کن کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے؟ کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے، عقل رکھتے ہوئے نہیں سوچتے، آنکھیں رکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، کان رکھتے ہوئے نہیں سنتے. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کے استعمال نہ ہونے کی جرم کی پاداش میں ان لوگوں کو گناہ گاروں کی فہرست میں لکھ دیتا ہے. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس عقل تو ہوتی ہے اور وہ سوچتا بھی ہے، لیکن قرآن و احادیث کی روشنی میں نہیں سوچتا، صرف اپنے طور پر فیصلہ کرنے کی جلدی میں رہتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص ڈوب رہا تھا، اس نے خدا سے مدد مانگی، خدا نے فرشتہ بھیجا، فرشتے نے اس کو ڈوب سے لینے سے بچانے کے لیے آواز دی، ہاتھ بڑھایا، اس کو پکڑنا چاہا، اس نے فوراً اپنا دامن چھڑایا اور کہا کہ میں نے خدا سے مدد طلب کی ہے، تم سے نہیں. اور بیچارہ فرشتہ واپس آ گیا، وہ شخص ڈوب گیا. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ میں نے تجھ سے مدد مانگی، تو نے میری مدد نہیں کی. تو خدا نے کہا وہ فرشتہ میں نے ہی تو بھیجا تھا. تو کچھ ایسے احمق بھی ہوتے ہیں جو عقل رکھتے ہوئے حماقت کی حد تک سوچتے ہیں اور خدا اور اہل بیت کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہیں سوچتے. یہاں وسیلے سے انکار کرنے والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اپنی عقل سے قرآن و حدیث کو سمجھیں گے یا اپنی عقل سے اسلام کو سمجھیں گے تو ہمارا انجام وہی ہوگا جو اس ڈوبتے ہوئے احمق کا ہوا. تو سمجھ لیجئے کہ عقل آنکھیں ہیں اور علم روشنی. اگر آپ کے پاس آنکھیں ہیں اور روشنی نہیں تو آپ نہیں دیکھ سکتے. اندھیرے کمرے میں اپنے ہی گھر میں انسان ٹھوکر کھا جاتا ہے. لوڈ شیڈنگ عام ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. جب لائٹ جاتی ہے تو ماچس ڈھونڈنے کے لیے، موم بتی ڈھونڈنے کے لیے، جنریٹر یو پی ایس آن کرنے کے لیے کتنی مرتبہ آدمی ٹکراتے اور لڑکھڑاتے ہوئے وہاں تک پہنچتا ہے. تو عقل ہو علم نہ ہو، علم ہو عقل نہ ہو، دونوں انسان کے لیے خطرہ ہے. دوسرا طریقہ، بلکہ آپ اسی عقل کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ عقل کے بارے میں روایات میں بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے اور عقل کو دلیل کہا گیا ہے. یعنی جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں اس کے حوالے سے اگر کوئی لاجک، کوئی ریزننگ کوئی ہم سے مانگے تو ہماری عقل اس کو جواب دیتی ہے کہ میں یہ گناہ کیوں نہیں کر رہا اور میں یہ نیکی کیوں کر رہا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل مومن کی دلیل ہے، اس دلیل کی بنیاد پر مومن کوئی کام کرتا ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ عقل وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے خدا کی عبادت کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے بہشت حاصل کی جاتی ہے. یعنی دنیا کے اندر عبادت کرنے کا سبب یا علت یا موٹو، پیچھے جو پس منظر میں محرک ہوتا ہے وہ عقل ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر عقل نہ ہو تو آپ کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ عبادت کسے کہتے ہیں اور یہ بھی نہ معلوم ہو کہ عبادت کی کیسے جاتی ہے. اور یہی وہ عبادتیں اگر عقل اور علم کی روشنی میں کی جائے تو انسان کو بہشت دلا دیتی ہے. ورنہ عبادت کرنے کے باوجود کئی لوگ ایسے ہیں جو بہشت تک نہ پہنچے بلکہ
جہنم کی آگ تک پہنچ گئے. خوارج اس کی بہترین مثال، شدت پسند مسلمان اس کی مثال. تو عقل انسان کو خدا کی عبادت سکھاتی ہے، صحیح عبادت کرنا سکھلاتی ہے، خدا کی اطاعت سکھلاتی ہے، اور اس عبادت کرنے کے نتیجے میں خدا کا انعام یعنی بہشت اس کو دلواتی ہے. دوسرا اسٹیپ، دوسرا ڈائگنوسٹک ٹول، دوسری مشین، دوسرا آپریٹس، دوسری جسے کہتے ہیں کہ راہ کہ جس کے ذریعے آپ اپنے گناہوں کی تشخیص کر سکتے ہیں، اپنے مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں. روایتوں کے مطابق کام کرنے سے پہلے انجام کو سوچنا تجھے پشیمانی سے محفوظ کر دے گا. تھنک بیفور یو انک، یعنی کچھ لکھنے سے پہلے سوچئے. تھنک بیفور یو اسپیک، کچھ بولنے سے پہلے سوچئے. بلکہ تھنک بیفور یو ایکٹ، جو کچھ بھی آپ کریں اس سے پہلے آپ سوچیں. حتیٰ کہ نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، شب بیداری بھی کریں، دوسروں کی مدد بھی کریں، یعنی یہ سب نیک کام ہیں. ان نیک کاموں کو کرنے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نیک کام کرنے میں کہیں ریاکاری کا عنصر تو شامل نہیں، کہیں آپ کا خود اپنا کوئی مطلب تو شامل نہیں. تو کام کرنے سے پہلے انجام کو سوچنا انسان کو پشیمانی سے محفوظ کر دے گا. اگر گناہ ہے تو گناہ سے بچ جائے گا، اور اگر نیکی ہے تو خلوص نیت سے اس نیکی کو انسان انجام دے گا. ایک اور جگہ مولا فرماتے ہیں تفکر انسان کو اچھے کاموں اور ان پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے. اگر انسان کوئی کام نہ بھی کر رہا ہو، خالی بیٹھا ہوا ہو، خالی بیٹھنے کی صورت میں اگر وہ یہ سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد مجھے کن کن چیزوں کا حساب دینا ہے، تو خود بخود اس کی عقل یہ کہے گی کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو کام کرنے سے پہلے سوچنا ہے، اور کام کرنے کے علاوہ بھی سوچنا ہے اپنی تخلیق پر، خالق کائنات پر، کائنات میں موجودات پر، کہ یہ تمام چیزیں کیوں خلق کی گئی، مجھے کیوں تخلیق کیا گیا ہے، وجہ تخلیق کیا تھا، اور خالق ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. اور یہ تمام سوچیں انسان کو بالآخر عبادت، اطاعت، بہشت کی طرف لے جاتی ہیں. دیکھیں ابھی آپ کو بتلایا گیا کہ عقل نہ صرف انسان کو عبادت بلکہ بہشت دلاتی ہے. بڑی اچھی بات امام نے فرمائی اس روایت میں کہ عقل مند انسان دنیا کے زائد امور ترک کرتے ہیں، چہ جائے کے گناہوں کو، جبکہ ترک دنیا افضل ہے تو گناہوں کا ترک کرنا تو واجب ہے. عقل واجب اور حرام، جائز اور ناجائز، ڈوز اینڈ ڈونٹس، ہیوز اور ہیو ناٹس میں ڈفرینسیشن کرنا تو سکھلائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاطاً آپ کو ان امور میں مبتلا کرنے سے روکے گی کہ جو امور آپ کو کل کلا کو گناہ کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں. اور یہ امور شرعی زبان میں زائد امور کہلاتے ہیں. زائد امور یعنی ایکسٹرا کام، ایکسس کام، ایسا کام جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے، اور ایسا کام جس کا نہ کرنا بہتر ہے. بہترین مثال ٹی وی کی مثال ہے کہ جس کے سامنے ہم بت بنے بیٹھے رہتے ہیں اتنے ادب سے کہ شاید اتنے ادب سے ہم تشہد کی حالت میں بھی نہیں بیٹھتے. اتنے ادب سے ٹی وی پہ آنے والے فنکاروں، اداکاروں، اینکرز کو سنتے ہیں کہ جتنے ادب سے ہم مجتہد کے سامنے، عالم دین کے سامنے بیٹھ کر اس کی مجلس اور مواعظ نہ سنیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی فضول کام آج کل کی انسانیت کے دشمن ہیں. یعنی اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی آپ کے پاس علم دین کے لیے کیوں وقت نہیں، تو وہ ایک لمبی چوڑی فہرست گنوا دے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ لمبی چوڑی فہرست صبح طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے تک فضولیات سے بھری بھی ہوگی، اور وہ یہی کہے گا کہ بھائی یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں اطاعت خداوندی کے بعد اور ضروری حقوق العباد کے بعد انسان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہونا چاہیے، لیکن جب وہ فضولیات میں، زائد امور میں پڑے گا تو یقیناً
اپنا وقت صرف کرے گا، نہ صرف وقت ضائع ہوگا، وقت کی کمی ہوگی، بلکہ گناہوں میں مبتلا ہونے کا بھی اندیشہ ہوگا۔ آیت اللہ معاشی نجفی اس حوالے سے لفظ فضول ذہن میں آیا تو ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ آیت اللہ معاشی نجفی نے ایک دفعہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی اور زندہ حالت میں زیارت کی، اور اس وقت وہ چائے پی رہے تھے، امام کو چائے پیش کی تو امام نے کہا ہم ان فضولیات سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتے۔ اب بتائیں چائے پینا کون سا ایسا، میں اور آپ سب صبح سے شام چائے پیتے ہیں، 2 کپ 4 کپ 10 کپ، اپنی اپنی ایڈکشن عادت کے اعتبار سے۔ امام کے سامنے چائے خود فضولیات ہے۔ اچھا یہ ذہن میں رہیں، شدت پسندی کی طرف مت جائیے گا کہ آج سے آپ چائے چھوڑ دیں اور یہ کہیں کہ چائے حرام ہو گئی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چائے جو ہماری جسے کہتے ہیں کہ طبیعت میں اور جسم میں خون کی طرح شامل ہو چکی ہے، اس تک سے امام کی احتیاط، تو یہ احتیاطیں آپ کو اسلام کی طرف لے کر آتی ہیں۔ ابھی دیکھیں انشاءاللہ رمضان المبارک آنے والا ہے، آپ کی تمام عادات خبیثہ، تمام عادتیں باطلہ ختم ہونے والی ہیں۔ چائے کی عادت ہے، زیادہ سونے کی عادت ہے، گفتگو کی عادت ہے، یہ وہ عادتیں ہیں کہ جو حرام نہیں ہیں، لیکن یہ وہ عادتیں ہیں جو عموماً کبھی نہ کبھی آپ کے پاؤں کی زنجیر بن سکتی ہیں۔ وہ بہت ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے صبح اٹھتا ہے کہ بھئی کیا ہوا روزہ ہے بغیر سحری کا، اوہو بڑا مشکل ہوگا، کہ نہیں سحری کا مجھے قلق نہیں ہے، مجھے قلق اس بات کا ہے کہ میں نے چائے نہیں پی۔ تو ہو سکتا ہے امام زمانہ کو ظہور اور فجر کے وقت آپ کہیں امام ابھی آتا ہوں ذرا چائے تیار ہو جائے، ورنہ آپ کو معلوم ہے 10 منٹ بھی چائے نہ ملے تو سر میں درد ہوتا ہے، میں جہاد کیسے کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو کسی شدت پسندی کی طرف دعوت دینا مقصود نہیں، صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ آج جا کر اپنی لسٹ بنائیں، فہرست تیار کریں کہ وہ کون سی فضولیات ہیں جن کو میں ترک کر کے اپنا وقت بچا سکتی ہوں، اپنا وقت بچا سکتا ہوں، اور جن کو ترک کر کے میں گناہوں میں مبتلا ہونے کا جو خدشہ ہے وہ دور کر سکتا ہوں۔ مثلاً ٹی وی ایک ایسا مباح کام ہے کہ جو کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کو گناہوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اگر ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو منیمم لیول پہ، ایک واجب لیول پہ لیا ہے کہ بہت ضروری تھا اس لیے دیکھ لیا ورنہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جلد بازی، جو لوگ تفکر نہیں کرتے وہ جلد بازی کام کرتے ہیں۔ اکثر آپ نے بچپن سے یہ جملہ سنا ہوگا، جلدی کا کام شیطان کا۔ حالانکہ یہ روایت میں حدیث ہے، انجام کو سوچنا اور جلد بازی نہ کرنا خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور جلد بازی کرنا شیطان کی طرف سے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، غور کیجئے گا کہ جب انسان کسی کام کو جو کہ مشکوک ہو یا گناہ کا کام ہو کرنے میں جلدی کرتا ہے، بڑی عجلت میں ہوتا ہے، لیکن جب نیکی کی باری آتی ہے تو گھنٹوں سوچتا ہے۔ افطار کے وقت حالانکہ گناہ نہیں ہے کیونکہ نفس کو لذت مل رہی ہے، فوراً جلدی کر رہے ہیں آپ۔ نماز شب، نماز فجر میں اٹھنے میں کتنی زیادہ تعویلات، کتنی زیادہ سوچ بچار کرنی پڑتی ہے آپ کو۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ نیک کرنے میں تاخیر کرتا ہے، گناہ کو کرنے میں عجلت کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر گناہ کرنے میں تفکر سے کام لیا تو پھر گناہ تو ہوگا ہی نہیں۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ آپ کو گناہ کے معاملے میں جلد بازی میں مبتلا کرے، اور جب آپ کی جلدی کی عادت ہو جائے گی تو بغیر سوچے سمجھے آپ کریں گے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ قیامت کے زمانے کی جو نشانیاں ہیں ان میں نشانیوں میں یہ ایک ہے کہ مارنے والے کو نہیں معلوم ہوگا کہ میں نے کیوں مارا، کیوں قتل کیا، اور قتل ہونے والے کو نہیں معلوم ہوگا میں کیوں قتل ہوا۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، جو لڑکا جو ہے اہلکاروں کے ہاتھوں مارا گیا، اس کی ویڈیو ٹی وی اور انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ مارنے والوں کو نہیں معلوم کہ میں نے کیوں مارا، اور مرنے والوں کو نہیں معلوم۔ یہ ہے قیامت کی نشانی، لگتا ہے پاکستان سے پہلے شروع ہوں گی، پھر بعد میں باقی ممالک میں جائیں گی۔ بہرحال عجلت بازی یہ انسان کو گناہ کی طرف مجبور کرتی ہے۔ ایک اور جگہ ہے کہ غور و فکر شیشے کی طرح ہے جو تمہیں اچھائی اور برائی ظاہر کر دے گا، تمہاری اچھائی برائی۔ شیشہ یعنی آئینے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب انسان تفکر کرتا ہے اور سوچتا ہے، مولا کا قول ہے کہ انظر خروج قبل الدخول، کہ داخل ہونے سے پہلے باہر جانے کا راستہ دیکھ لو۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم یہ کام کریں کہ یا نہ کریں، تو بڑا اچھا جواب عالم دین دیتے ہیں، بھائی اس کے انجام کو سامنے رکھیے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، تفکر کرنے سے اگر آپ کسی کام کو کرنے جا رہے ہیں
مثلاً فرض کریں ٹی وی پہ کوئی پروگرام میں دیکھنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو اشتباہ ہوا کہ میں کروں یا نہ کروں. جب آپ غور و فکر شروع کریں گے تو آپ اپنے آپ کو ٹی وی دیکھتے ہوئے دیکھیں گے, آپ اپنے آپ کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھیں گے. یعنی ایک ویڈیو بن رہی ہوگی جس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے, کن آنکھوں سے؟ باطنی آنکھوں سے, تیسری آنکھ سے, اندر کی آنکھ سے, قلب کی آنکھ سے, ذہن کی آنکھ سے. تو جب انسان اپنے آپ کو واچ کرتا ہے تو سمجھ جاتا ہے مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی میدان میں ہو تو اس کو خود اپنی غلطیاں نہیں معلوم ہوتی. یعنی کھلاڑی کو اپنی غلطیاں نہیں معلوم ہوتی, لیکن شائقین, اسپیکٹیٹر یا کوچ معلوم کر دیتا ہے. ایک استاد اپنے شاگرد کو بہتر طور پہ بتا سکتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. تو جب انسان تفکر کرتا ہے تو اس کام کو کرتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اپنے آپ کو, تو سمجھ جاتا ہے مجھے کام کرنا چاہیے کہ نہیں. یا اس کی مثال اس طرح بھی دی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام معلوم کرنا ہو کہ کرنا چاہیے کہ نہیں, تو آپ یہ سوچیں کہ میرا بھائی, میری بہن اگر یہ کام کرے تو کیسا لگے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کبھی میں یہ کام کر رہا ہوں لیکن اپنے بھائی کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا, اپنی بہن کو یہ کام نہیں کرنے دوں گی. کیوں؟ یہ کام عجیب سا ہے, گناہ لگتا ہے, مشکوک لگتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو بالکل لگتا ہے کہ وہ کسی کو اپنے سامنے کوئی کام کرتا ہوا دیکھ رہا ہے. جب آپ کسی کو دیکھ رہے ہوں کیمرے کی طرح تو آپ فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں یہ کام غلط ہے یا صحیح, بالکل شیشے یا آئینے کی طرح. تیسرا ٹول, تیسرا ہتھیار, تیسرا گیجٹ, تیسرا انسٹرومنٹ, آلہ جو آپ کے پاس ہونا چاہیے تشخیصیت کے لیے, ڈائگنوسس کے لیے کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں صحیح ہے یا غلط. سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 بتلاتی ہے کہ وہ شخص کے جس کے کام اس کے سامنے خوشنما بنائے گئے ہیں اور انہیں نیک سمجھتا ہے, پس خدا جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 96 میں بھی کم و بیش اسی طرح کا مضمون باندھا گیا ہے, جو آیت ہم سورہ درجہ نفس مزینہ میں آپ کو بتلا چکے ہیں کہ کس طرح سامری نے موسیٰ علیہ السلام کو وجہ بتلائی تھی کہ میں نے بچڑا کیوں بنایا, کیونکہ شیطان نے میرے کام میرے سامنے مزین کر کے پیش کر دیے تھے. تو ہمیشہ یاد رکھیے دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیے, اپنے بارے میں برا سوچیے. دوسروں کو اوور ایسٹیمیٹ کیجیے, اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیجیے. ہم الٹا کرتے ہیں, دوسروں کو برا سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں. دوسروں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. دوسرے کے اچھے کاموں میں بھی برائیاں نکالتے ہیں اور اپنے گناہوں میں بھی کوئی اچھائی تلاش کر لیتے ہیں. اپنے بارے میں سوء ظن رکھیے اور دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھیے. اگر کوئی شخص غلط کام بھی کر رہا ہے تو سوچئے شاید اس کی کوئی وجہ ہوگی, اور اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو سوچئے کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ خود پسندی, اس کی وجہ ریاکاری تو نہیں. اپنے بارے میں بدبینی رکھیے, بد نظری رکھیے, برا سوچئے, اور یہی چیز آپ کو درجہ بدرجہ دن بدن پیوریفائی, طہارت کی طرف لے جائے گی. اس کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ ان کا نفس, ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اپنے بارے میں بدبینی سوء ظن رکھتے ہیں اور مسلسل اپنے نفس سے بدگمان رہتے ہیں, ان کے بارے میں مولا فرماتے ہیں ان کا نفس ان کے نزدیک مورد تہمت اور بدگمانی میں قرار پاتا ہے. یعنی ہمیشہ وہ اپنے آپ سے بدگمان رہتے ہیں, اپنے آپ سے سیٹسفائی نہیں ہوتے. ایک کمپنی کا باس ہے, وہ اپنے ماتحتین سے, اپنے امپلائی سے ہمیشہ بدگمان رہتا ہے کہ تم لوگ ٹھیک کام نہیں کر رہے. اسی طرح ہمارا نفس بھی ہے ماتحتین کی طرح, ہمیں اپنے نفس سے بدگمان رہنا چاہیے کہ تم اس طرح نہیں چل رہے جس طرح میں چاہتا ہوں یا جس طرح خدا چاہتا ہے, اور اپنے کاموں میں خوف کھاتے ہیں. یعنی اگر وہ کام کر رہے ہیں, اول تو یہ سمجھتے ہیں کہ غلط تو نہیں کیا, دویم یہ سمجھتے ہیں اگر اچھا بھی کیا تو کہیں اس میں ریاکاری, خود پسندی, دنیاوی لالچ تو شامل نہیں. اپنے کاموں میں خوف کھاتے ہیں. جب بھی ان میں سے کوئی کسی کی تعریف کا مورد قرار پاتا ہے تو وہ اپنی تعریف کیے جانے میں ڈرتے ہیں. یعنی اگر اچھے کام پر, ظاہر سی بات ہے تعریف اچھے کام پر ہوتی ہے, اگر اچھے کام پر ان کی تعریف کر دی جائے تو وہ خود ڈرنے لگتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس سے زیادہ واقف ہیں,
اور خدا ہم سے بہت زیادہ آگاہ ہے. یعنی وہ ڈرتے ہیں نمبر 1 کہ کہیں اچھے کاموں کا صلہ اس دنیا میں تعریف کی صورت میں تو نہیں مل گیا. وہ ڈرتے ہیں نمبر 2 کہ اگر میں نے یہ کام کیا اور میری تعریف ہو گئی تو ہو سکتا ہے میں نے اپنی تعریف ہی کے لیے یہ کام کیا. نمبر 3 اگر کوئی نیک کام کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے جو دنیاوی صلہ مجھے ملا ہے میں نے اس کے لیے، پیسے کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے کام کیا. تو آپ نے دیکھا کہ جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، جو لوگ راہ راست ہیں، پر ہیں، وہ ہمیشہ اپنے کاموں کے بارے میں مضطرب رہتے ہیں، اپنے نفس سے بدگمان رہتے ہیں اور خوف میں مبتلا رہتے ہیں، چاہے اچھے کام کر رہے ہوں چاہے برے کام کر رہے ہوں. اور اگر اچھے کاموں پر تعریف بھی ہو جائے تو بھی خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہمیں اپنی نیکیوں کا صلہ یہاں تو نہیں مل گیا اور کہیں ریاکاری کی وجہ سے میرے اعمال ضائع تو نہیں ہو گئے. نمبر 4 روحانی طبیب. اگر آپ کو کوئی ایسا روحانی طبیب میسر آ جائے جو اسلام، اخلاق اور نفسیات سے واقف ہو، جانتا ہو، تو پھر آپ کا کام اور آسان ہے. آپ دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اچھے ڈاکٹر کا پتہ پوچھتا پھرتا ہے، مہینوں لگا دیتا ہے، جسے کہتے ہیں معلوم کرنے کے لیے کہ کہیں میری بیماری بگڑ نہ جائے، کہیں ناتجربہ کار ڈاکٹر کے ہاتھوں میں کسی مزید بڑی مشکل میں مبتلا نہ ہو جاؤ. آپ کو ایسے استاد کی تلاش کرنی ہے جو اسلام کو بھی جانتا ہو اور اخلاق، اسلام یعنی فقط حلال حرام کو نہ جانتا ہو بلکہ اخلاقی محاسن کو بھی جانتا ہو، گناہوں کی آلودگی سے بھی واقف ہو. اخلاق کو الگ سے مذکور کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اسلام سے الگ ہے، اخلاق اسلام کے اندر شامل ہے، لیکن فقط اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اس کو الگ لکھا گیا ہے کہ اخلاقیات کا مطلب ہے حلال حرام سے آگے انسان اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرے اور اخلاق حسنہ سے مزین کرے. نمبر 3 جو ایک طبیب میں خصوصیت ہونی چاہیے، نفسیات کا ماہر ہو، انسان کی سائیکی کو، سائیکالوجی کو سمجھتا ہو کہ کوئی انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ کس سبب کرتا ہے، اپنے اندر کے شیطان کی وجہ سے یا باہر کے شیطان کی وجہ سے، اپنے اندر کی خواہش کی وجہ سے یا بیرونی دباؤ کی وجہ سے. ایسا طبیب عالم دین بھی ہو سکتا ہے، ایسا طبیب استاد بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بزرگ بھی ہو سکتا ہے. اگر خواتین اکثر یہ کہتی ہیں کہ خاتون ہونے کے ناطے ہمارے لیے بڑا مشکل ہے علماء اساتذہ سے رجوع کرنا، کانٹیکٹ کرنا، اور وہ خود اتنے مصروف ہوتے ہیں، تو ان کی کتابیں اور دروس کافی ہیں، نعم البدل ہو سکتی ہیں. مسلسل ان کی کتابوں اور دروس کا مطالعہ جاری رکھیں. بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں آپ کی استطاعت میں، آپ کی دسترس میں ہیں. خود انٹرنیٹ پہ کئی دروس موجود ہیں جن کو سن کر آپ اپنی زندگی میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ ایک اچھا روحانی طبیب اور رہنما انسان کو دلوں میں فرج سے عرش تک پہنچا سکتا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معانی میں دم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانہ سے کلیمی 2 قدم ہے. یعنی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو کوئی رہنما استاد میسر آ جائے تو وہ سالوں کا فاصلہ 2 دنوں میں طے کر سکتا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے ساتھ رہ کر چرواہے سے کلیم اللہ تک کا سفر دنوں میں طے کر لیا. کیوں کہ ایک استاد آپ کو بہتر طور پہ گائیڈ کر سکتا ہے. ایک استاد ان تجربات، ان معاملات، ان واقعات، ان حالات، ان امور سے گزر چکا ہے کہ جو آپ کو درپیش ہیں. چنانچہ اس کے تجربے سے فائدہ اٹھائیے اور مزید نقصان اٹھانے سے بہتر ہے فائدے کی طرف رجوع کیجیے. اگر ایسا استاد، ایسا رہنما، ایسا رہبر، ایسا دوست میسر آ جائے تو زندگی دنیا کے اندر ہی جنت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اگر ایسا طبیب نہ بھی میسر ہو تو کم از کم دانا دوست ضرور تلاش کیجیے. امام فرماتے ہیں میرا بہترین بھائی وہ ہے جو میرے عیب کو میرے لیے بیان کرے.
ہمارے یہاں الٹا حساب ہے کہ دوست وہ ہے جو تعریف کرے، دشمن وہ ہے جو خامیاں بیان کرے. حالانکہ حقیقی دوست وہ ہے جو آپ کے عیب کو آپ کے اوپر عیاں کر دے، نہ صرف عیاں کر دے بلکہ سختی سے کام لے. بالکل اسی طرح جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو سختی سے آگ سے دور نکالتی ہے اور مارتی ہے کہ آگ میں تم نے ہاتھ کیوں ڈالا. مالک اشتر کے بارے میں مولا کو پتہ چلا کہ انہوں نے ایک ایسی دعوت میں شرکت کی ہے کہ جہاں فقط عمرہ تھے، فوراً خط لکھ ڈالا. مجھے معلوم چلا ہے کہ تم نے ایسی دعوت میں شرکت کی کہ جہاں پہ فقراء نہیں تھے. کیوں؟ قمبر کو کہا کہ فلاں شخص کو گناہ کے سلسلے میں، جرم کے سلسلے میں کہ جو اس نے کیا اس کی پاداش میں کوڑے لگاؤ. قمبر نے 3 کوڑے زیادہ لگا دیے. مولا نے ایک کوڑا اپنے ہاتھ میں لیا اور قمبر کو 3 کوڑے لگائے کہ تم نے اس شخص کو چاہے وہ گناہ گار کیوں نہ ہو حد سے زیادہ سزا کیوں دی، ظلم کے مرتکب کیوں ہوئے. تو آپ نے دیکھا مولا نے نہ صرف منع کیا بلکہ تنبیہ کی، خط لکھا، کوڑے مارے. ایسا دوست آج کے دور میں کہاں دستیاب، لیکن اگر مل جائے تو ضرور اس کو اپنے ساتھ رکھیے، اس کے جسے کہتے ہیں کہ ناز و نعم اٹھائیے اور اس سے اپنی تشخیص کروائیے. مولا ایک جگہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ دوست بہت بھی کم ہیں اور دشمن ایک بھی بہت ہے. حقیقت ہے کہ جتنے زیادہ دوست ہوں گے اتنا ہی فائدہ، اور جتنا فائدہ انسان کا فائدوں سے کبھی دل نہیں بھرتا. اور دشمن ایک بھی ہو تو وہ ایک اسٹریس، ایک ٹینشن، ایک پریشانی کی طرح آپ کے ذہن پہ سوار رہتا ہے. اگر وہ سامنے نہ بھی ہو تو بھی اس کے نقصان پہنچانے کا اندیشہ آپ کے دل میں ہر وقت جاگزی رہتا ہے. تو دانا دوست آپ کے لیے ایک طبیب کی حیثیت رکھتا ہے. 6واں طریقہ اپنے آپ کو ڈائگنوز کرنے کا کہ میں نفس کے کون سے درجے پر ہوں یا میں کسی گناہ میں مبتلا تو نہیں. یاد رکھیے کہ دوست عیب کا اظہار کرنے سے شرماتے ہیں جبکہ دشمن عیب کا اظہار اور اعتراض کرتے ہیں نہیں شرماتے. وہ آپ کو ذلیل کرنے کے در پہ ہوتے ہیں. لیکن اس سے گھبرائیے مت، کوشش کیجیے کہ دشمن کی طرف سے ہونے والی تنقید چاہے وہ بے جا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کینہ پروری کی وجہ سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو. مثلا اگر آپ میں ایک بیماری یا برائی موجود نہیں ہے اور وہ برائی آپ سے منسوب کی جا رہی ہے تو بھی آپ چوکنا ہو جائیے کہ کہیں مستقبل میں اس بیماری کے لگنے کا امکان تو نہیں. مثلا آپ دیکھتے ہیں برڈ فلو پھیلا ہوا ہے یا جسے کہتے ہیں کہ وائرل فیور پھیلا ہوا ہے یا کوئی بھی بیماری پھیلی ہوئی ہے اور کوئی کہتے بھائی لگ رہا ہے کہ آپ کو جانڈس ہو گیا ہے، لگ رہا ہے آپ کو وائرل فیور ہو گیا ہے. آپ کو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ آئندہ کے لیے محتاط ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ بھائی وائرل فیور پھیلا ہوا ہے، ڈینگی فیور پھیلا ہوا ہے، کہیں میں اس میں مبتلا تو نہیں ہو سکتا. تو دشمن بھی کام کے ہیں. کہتے ہیں ایک بڑا اچھا قول ہے کہ خوبی بزبان دشمن، خامی بزبان دوست. یعنی خوبی وہ جس کا اقرار دشمن بھی کرے اور خامی وہ جس کا اقرار دوست بھی کرے. یعنی دوست تو ہمیشہ خوبی بتلاتا ہے، اگر وہ خامی بتلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ضرور بھی ضرور آپ کے اندر یہ موجود ہے. دشمن ہمیشہ برائی بتلائے گا اور اگر خوبی بتلائے گا تو وہ ضرور آپ کے اندر موجود ہے. تو بہرحال دوست بھی کام کے ہیں اور دشمن بھی کام کے ہیں. ایک اور چیز نگاہ عبرت، یعنی دوسروں کے عیب دیکھ کر انہیں اپنے آپ میں تلاش کرنا. ڈینگی فیور پھیلا ہوا ہے، آپ کے کسی دوست کو ڈینگی فیور ہو جاتا ہے، آپ اس سے علامات پوچھتے ہیں، وہ بتلاتا ہے کہ جوڑوں میں درد ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے. آپ فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر مجھ میں یہ علامات پیدا ہوئی تو فوراً میں ڈاکٹر سے رجوع کروں گا. اگر کوئی شخص گناہ میں مبتلا نظر آتا ہے، خطا لغزش کرتا ہوا نظر آتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی خطا یا لغزش کو چوراہے پہ جا کر بیان کریں، اپنے آپ سے بیان کریں، اپنے نفس سے پوچھیں کہ کیا میں خود اس بیماری میں مبتلا تو نہیں. حدیث رسول ہے کہ وہ سعادت مند انسان ہے کون؟ جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان بیٹھے بٹھائے اپنی زندگی کے لیے دانش کے موتی سمیٹ سکتا ہے. ٹی وی کی خبریں، روزمرہ کے حالات آپ کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں.
روزانہ کے بم دھماکے، روزانہ کی ٹارگٹ کلنگ، روزانہ کی قتل و غارت، روزانہ کی مہنگائی، روزانہ کے جھگڑے وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں اگر آپ ان سے عبرت حاصل کریں۔ شہید مطہری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ان کو محسوس ہوا کہ اخلاقی حوالے سے، روحانی حوالے سے میں اپنے اندر، اپنے نفس میں کچھ کمی محسوس کر رہا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے تلاش شروع کی، لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص اخلاقیات کا، روحانیات کا ماہر ہے، آپ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ آپ سے کم عمر کا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اس سے علم اخلاق، علم عرفان سیکھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان سالوں کا سفر دنوں میں طے کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کے تجربے سے فائدہ ہوتا ہے۔ کمپنی میں ایک صاحب تھے، مارکیٹنگ کے شعبے سے تعلق تھا، سال بھر ان کو ہو گیا لیکن کوئی پروڈکٹ بیچ کے نہ دی۔ انہوں نے اپنے سینئر سے رابطہ کیا کہ میں کیا کروں۔ سینئر نے ان سے کہا کہ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے تجربے سے کچھ حاصل کرو تو تم کو سالوں لگیں گے کسی مقام پر پہنچنے پر، اور اگر تم چاہتے ہو کہ دنوں میں ترقی کرو تو دوسروں کے تجربوں سے فیصلہ کرو اور عبرت حاصل کرو۔ تو پھر انہوں نے مارکیٹنگ کی ٹپس اپنے امپلائی کو دی، باپ اپنے بیٹے کو تجربات سکھلائے، استاد اپنے شاگردوں کو سکھلائے۔ بس اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بیٹیاں یا بیٹے اپنے ماں باپ کو نعوذ باللہ جاہل سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے زیادہ پڑھا ہوا ہے، ہم ماسٹرز ہیں وہ بیچلر دے، ہم بیچلر ہیں وہ میٹریکولیٹڈ دے۔ یاد رکھیے کہ علم ایک الگ چیز ہے، تجربہ ایک الگ چیز ہے۔ مولا کا قول ہے کہ تجربہ نئے علم کا سبب ہے۔ جب آدمی کوئی تجربہ کرتا ہے تو اس کو نیا علم حاصل ہوتا ہے۔ سائنسدان اگر علم حاصل کرتے ہیں تو وہ تجربے کے بعد حاصل کرتے ہیں۔ جی، وہی کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آدمی خود تجربہ کرے گا، اپنے ہاتھ آگ میں ڈالے گا تو ہاتھ اس کا جھلس جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ جس کا ہاتھ جھلس چکا ہو اس کو دیکھ کر آگ میں ہاتھ ڈالنے سے پرہیز کرے تاکہ نقصان سے بچ سکے۔ آٹھویں علامت، آٹھویں جسے کہتے ہیں کہ راہ یا طریقہ کار جس سے آپ کو معلوم ہو، وہ یہ ہے کہ آپ کو علامات معلوم ہو، سمٹمز معلوم ہو اپنی بیماری کے۔ مثلا آپ تکبر میں مبتلا ہیں لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں۔ لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ تکبر میں مبتلا ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ ابھی میں تکبر میں مبتلا نہیں، کیونکہ آپ کو علامات تکبر نہیں معلوم۔ علامات تکبر کیا ہیں؟ انسان سلام میں تعمل کرے، یعنی یہ سوچے کہ میں اس کو سلام کروں کہ نہیں کروں، سلام کروں گا تو میری عزت میں کمی آئے گی یا نہیں، یہ مجھ سے چھوٹا ہے یا بڑا، اس نے پچھلی مرتبہ مجھ کو سلام کیا تھا یا نہیں، اس نے پچھلی مرتبہ سلام کا جواب دیا تھا کہ نہیں، اس نے فلاں شخص سے میرے بارے میں یہ وغیرہ وغیرہ یہ باتیں جب آئیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تکبر میں مبتلا ہیں۔ اور اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ جواب میں تاخیر کریں یا جواب اس طرح پرجوش انداز سے نہ دیں جس طرح سلام کیا گیا۔ اگر کوئی آپ سے اختلاف کرے تو آپ اسے نفرت کریں۔ اور علماء ایک اور بات بتلاتے ہیں مردوں کے لیے خصوصاً، اپنا سامان اٹھانے میں کراہیت کریں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ تکبر میں مبتلا ہیں تو اپنا سامان خود اٹھا کر اپنے گھر تک جائیں۔ تو یہ ہے تکبر کی علامات۔ جس طرح ہم بتلاتے ہیں جب بھی کوئی موسمی بیماری جو ہے وہ پھیلتی ہے معاشرے میں تو ٹی وی پہ، انٹرنیٹ پہ، اخباروں میں ایڈز آتے ہیں، بتلایا جاتا ہے کہ یہ علامات ہیں، اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو پھر آپ فوراً رجوع کریں ڈاکٹر سے، آپ کو یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مختلف لوگوں پر مختلف علامات مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ مثلاً ایک شخص ہے جو دن بھر باہر گھومتا ہے، اس کو بار بار پیاس لگتی ہے تو یہ ڈائبٹیز کی علامت نہیں، لیکن ایک شخص جس کے ماں باپ کو ڈائبٹیز ہے اور وہ خود 40 سے اوپر کا ہو چکا ہے، گھر میں رہتا ہے، پانی پینے کے باوجود پیاس لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے۔ تو علامات کا معلوم ہونا ازحد ضروری ہے تاکہ آپ معلوم کر سکیں کہ آپ کس بیماری میں مبتلا ہیں۔ حسد ایک بیماری ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ مجھے حسد ہے، کیوں؟ ان کو علامات کا اندازہ نہیں۔ حسد کی علامت یہ ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو جس سے آپ کو حسد ہے خوشی میں مبتلا دیکھیں تو آپ اداس ہو جائیں، اور اداسی میں مبتلا دیکھیں تو آپ خوش ہو جائیں۔ ایک صاحب نے آ کر بڑی
خوشی سے ہمیں بتلایا کہ ہمارے پڑوسی کی گاڑی چوری ہو گئی. ہم نے کہا ٹھیک ہے چوری ہو گئی، لیکن آپ اس طرح ہنس کر، جس طرح آپ لوگوں کو ہنسی آئی، اس طرح آپ اس طرح ہنس کے بتلا رہے ہیں کہ پڑوسی کی گاڑی چوری ہو گئی. کہہ لیں گے پتہ نہیں کیوں بعض اوقات کچھ لوگوں کی بری خبر بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے. اس طرح ہمارے ایک دوست تھے، وہ ایک ایگزام میں فیل ہو گئے. اس کے بعد جب بھی کوئی شخص اس ایگزام میں فیل ہوتا تو باقاعدہ وہ آگے بتلاتے کہ یار مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے سن کر فلاں صاحب فلاں اس امتحان میں فیل ہو گئے کہ جس میں فیل ہوا تھا. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایگزام بڑا ٹف تھا، میں نااہل نہیں تھا بلکہ ایگزام بڑا مشکل. تو یہ وہ علامات ہیں. اور اچھا اگر فرض کر لیجئے اگر آپ خوش نہ بھی ہوں، ایک اور انداز ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ حسد میں مبتلا ہیں. آپ بڑی لمبی سانس لیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہونا تھا، یہ تو ہمیں معلوم تھا، ایسی حرکتیں کریں گے تو ایسا ہوگا، ہم نے منع کیا تھا کہ ایسا نہ کرو، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کام کیا، جب نہیں سنیں گے تو یہی ہوگا. یہ جو اطمینان بخش کیفیت ہے، یہ اندر کی خوشی کا جسے کہتے ہیں ابال ہے، جس کو آپ ظاہر نہیں کر سکتے. آپ بتلا رہے ہیں کہ دیکھا میری نصیحت پہ عمل نہیں کیا، یہی ہوگا، آئندہ بھی ہوگا، ابھی بھی ہوا آئندہ بھی ہوگا. تو یہ وہ خوشی اطمینان ہے جو لوگوں کے نقصان پر آپ کو ہوتی ہے اگر آپ اس شخص سے حسد میں مبتلا ہیں. ایک اور اہم چیز جو تشخیص کے سلسلے میں آپ کو ذہن میں رکھنی، اسباب. گناہ کی تشخیص اگر ہو گئی، یعنی اگر پتہ چل گیا کہ کسی شخص کو انفیکشن ہے، سیکنڈ اسٹیپ یہ ہوگا کیا اس کو بیکٹیریل انفیکشن ہے، اگر بیکٹیریل انفیکشن نہیں تو کیا وائرل انفیکشن ہے، اگر نہیں تو کیا پیراسائٹل انفیکشن ہے، کون سا انفیکشن ہے. اسی حساب سے اینٹی بایوٹک، اینٹی وائرل یا اینٹی ہیلمنتک ڈرگ دی جاتی ہے. اسی طرح گناہ کا معلوم ہونا ضروری ہے، جس طرح اسی طرح گناہ کا سبب معلوم ہونا ضروری ہے. کیوں؟ جیسے فرض کر لیجیے کسی کو تکبر ہے، تو کیا تکبر دولت کی وجہ سے ہے؟ کیا تکبر علم کی وجہ سے ہے؟ کیا تکبر منصب کی وجہ سے؟ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو تکبر ہے تو دولت کی وجہ سے ہوتا ہے، علم کی وجہ سے بھی تکبر ہوتا ہے. اور یہ عین ممکن ہے کہ تکبر کی وجہ سے آپ علم حاصل کر رہے ہوں تاکہ لوگوں پہ روب جھاڑ سکیں. اچھا، یہ 3 اسباب اپنے ذہن میں رکھ لیجئے جو ملا احمد عراقی نے اپنی کتاب عروج السعادہ، اخلاقیات کی بہترین کتاب سمجھی جاتی ہے. نمبر 1 نفسانی، نمبر 2 خارجی، نمبر 3 جسمانی. کسی بھی بیماری، کسی بھی گناہ کے 3 اسباب ہو سکتے ہیں، نفسانی، خارجی. نفسانی یعنی آپ کے نفس کی شرارت، آپ کے نفس کی خواہش، مثلا خود پسندی، اپنی تعریف پر خوش ہونا، کوئی کام کرنا تو منتظر ہونا کہ کون کب کمنٹ پاس کرے، اچھا لیکچر دینا تو روزانہ ای میل چیک کرنا، کوئی ای میل تو نہیں ہے کہ سر بہت اچھا لیکچر تھا، بہت پسند آیا، آئندہ جب دیں تو بتلا دیے گا کس تاریخ کو تاکہ ہم اس دن نہ آئیں. نمبر 2 خارجی، یعنی آپ کے اندر کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ آپ یہ گناہ کریں، لیکن جن لوگوں میں آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں ان کی وجہ سے، ان کو خوش کرنے کی وجہ سے آپ یہ گناہ کرتے ہیں. مثلا غیبت ہو رہی ہے محفل میں، آپ خاموش بیٹھے ہیں تو آپ کو کیا سمجھا جائے گا؟ ایجنٹ. متقی پرہیزگار نہیں، ایجنٹ سمجھا جائے گا کہ جس کی غیبت ہو رہی ہے اب یہ شخص اس کو جا کر خبر دے گا، تو مجبوراً آپ کو بھی 2-4 چٹکلے چھوڑنے پڑتے ہیں اور بتانا پڑتا ہے کہ بھئی آپ میں ان کے ساتھ نہیں. تو صحبت بد کی وجہ سے انسان بیچارہ گناہ کرتا ہے. ایک وجہ ہوتی ہے جسمانی، انسان جسمانی طور پہ عادی ہو چکا ہوتا ہے سہولت کا، تکلفات کا. مثلا نیند، کسی کی نیند بڑی کچی ہوتی ہے، وہ بیچارہ اٹھ ہی نہیں پاتا. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہے یا وہ نہیں چاہتا نماز پڑھنا، نماز فجر، نماز شب، نہیں، وہ نیند کا کچا ہے. کچھ لوگ نا گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے جو ٹریٹمنٹ ہوگی وہ جسمانی ہوگی. مثلا رات کو کم کھائیں، جلدی سو جائیں، ان کی ٹریٹمنٹ ٹیکنیکل ہوگی، الارم لگائیں، لوگوں کو بتلائیں، وغیرہ وغیرہ. اور اگر خارجی سبب ہے، یعنی کیونکہ سب گھر والے سو رہے ہیں اس وجہ سے ہم سو رہے ہیں، کوئی نہیں اٹھتا اس لیے ہم نہیں اٹھتے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا الارم، اپنا کمرہ الگ سیٹ کریں. نفسانی، اندر کی خواہش ہے تاکہ میں فجر میں اٹھوں، تاکہ میں نماز شب میں اٹھوں اور لوگوں کو بتلاؤں، تو آپ اس خواہش کو ختم کریں. ہو سکتا ہے ایک ہی گناہ ہو
اور وجہ الگ الگ ہو، معلوم کرنا ضروری ہے تاکہ ہر کسی کا الگ الگ طریقے سے علاج ہو۔ یہ تمام تر 9 اسباب خود تشخیصی کے مرحلے اصول کے تحت ہوئے۔ اب آئیے ہماری گفتگو کا دوسرا اصول یا مرحلہ، ترتیب مراحل۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس طرح 2 1 سے پہلے نہیں آ سکتا، 3 2 سے پہلے نہیں آ سکتا، اسی طرح علاج کرتے ہوئے اپنے نفس کا علاج کی ترتیب بھی ضروری ہے۔ جس طرح پاؤں کا مسح سر کے مسح سے پہلے نہیں ہو سکتا، سجدہ رکوع سے پہلے نہیں ہو سکتا، ایزما کے اٹیک میں مبتلا شخص آکسیجن چاہتا ہے، آپ اس کو انجیکشن لگا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تزکیہ نفس کرتے ہوئے ترتیب کو ملحوظ خاطر نہ رکھے تو ہو سکتا ہے الٹا گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ پہلا مرحلہ دیکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، خواتین اس قسم کی دیگچی کو دیکھ کے فوراً سمجھ جاتی ہیں یا تو اس میں دودھ ابالا گیا ہے یا چائے۔ بہرحال جو بھی ابالی گئی ہے کسی اناڑی یعنی شوہر نے ابالی ہوگی، کہ جن کو نہیں معلوم کہ کتنی دیر تک دیگچی کو چولہے پہ رکھنا ہے اور کتنی آنچ پہ رکھنا ہے۔ اب اس دیگچی میں آپ سے کہا جائے کہ بریانی پکائیں یا شربت بنائیں تو آپ نہیں کریں گی ایسا کام۔ کیوں؟ کہ دیگچی اندر سے خراب ہے، آپ اس کو پہلے دھوئیں گی، مانجیں گی۔ اور یہ تو فقط کالک ہے، اگر کوئی زہر نعوذ باللہ کوئی نجاست خدا نخواستہ اس کے اندر گر جائے پھر تو اور زیادہ معاملہ صحت سے زیادہ حرام حلال کا ہو جائے گا۔ چنانچہ علماء اخلاق یہ کہتے ہیں کہ نیکیاں کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے۔ جس طرح ایک برتن جب تک اندر سے صاف نہیں ہوگا، جب تک غلاظتوں سے عاری نہیں ہوگا، اس وقت تک اس میں جتنا ہی لطیف اور شیریں مشروب ڈالا جائے وہ آلودہ ہو جائے گا۔ ایک قطرہ خون، ایک قطرہ نجاست کافی ہے کلو بھر کے دودھ یا شہد کو آلودہ کرنے کے لیے، نجس کرنے کے لیے۔ تخلیہ نفس یعنی نفس کے گناہوں سے چھٹکارا، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ برتن کی بھرائی سے پہلے اس کی صفائی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان تزکیہ نفس کیے بغیر علم حاصل کرتا رہے تو پھر اس کے اندر کا شیطان، اس کے اندر کا نفس امارہ اس کے عالم بننے تک مجتہد بن چکا ہوتا ہے۔ یعنی آپ عالم بنے اور آپ کا نفس امارہ مجتہد بن گیا۔ آپ نے علم حاصل کیا خدا کی معرفت کے لیے، اس نے شیطان کی معرفت، دوزخ کی معرفت اور دوزخ کے راستے کو آسان کر دیا، اور آپ نے اپنے علم کو مس یوز کرنا شروع کر دیا۔ بالکل ایسا ہی کہ چھری بچے کے ہاتھ میں مہلک ہے اور ماں کے ہاتھ میں بہتر ہے۔ اسی طرح اگر انسان اپنے آپ کو تزکیہ نفس کے بغیر علم کی بھٹی میں جھونک دے تو وہ سونے کی بجائے کوئلہ بن جاتا ہے۔ انسان کو گناہوں سے چھٹکارا پانا ہے تاکہ اندر کا دل خباثتوں سے پاک ہو سکے۔ اگر آپ کے دل کے اندر بت سجے ہوئے ہیں، حب دنیا اور لوگوں کی پسند ناپسند کے، تو ایسے دل میں خدا کیسے داخل ہو سکتا ہے جس میں بت موجود ہو؟ تو ایک بڑا اچھا شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا یقیناً، زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہ ہو۔ تو بڑے اچھی طرح انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے شرابی نے کہ میں خانے میں شراب کیوں پیوں، مجھے تو مسجد میں پینی چاہیے کیونکہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے۔ اس کا جواب ایک شاعر نے، اللہ اس کے درجات بلند کرے، یوں دیا: مسجد خدا کی جا ہے، پینے کا گھر نہیں، کافر کے دل میں پی کہ وہاں پہ خدا نہیں۔ تو اگر دل میں بت موجود ہو، صنم موجود ہو، حب دنیا کی لالچ موجود ہو، تو ایسے دل میں خدا کبھی نہیں سما سکتا۔ جس طرح برتن اگر گندگی میں آلودہ ہو تو وہ کوئی مشروب جو ہے اپنے اندر نہیں سمو سکتا جب تک اس کی حالت کو تبدیل نہ کر دے۔ اب آئیے، اگر ہم گناہ کو چھوڑتے ہیں، گناہان کبیرہ اور صغیرہ اور گناہوں کے اثرات اور ان سے بچنے کے لیے ڈاکٹر عابد کا لیکچر آپ لوگ سن چکے ہوں گے تفصیلی،
تھوڑی سی جسے کہتے ہیں کہ گفتگو اشارتاً آپ کے سامنے کنایتاً کرنی ہے کہ دیکھیں دو طریقے ہیں کس کو گناہ کو چھوڑنے کے، ترک فوری اور ترک تدریجی. فوراً چھوڑ دیا جائے یا آہستہ آہستہ چھوڑا جائے. یکدم اور فوری ترک کر دینا اپنے اندر عظیم ثواب رکھتا ہے، اور بہتر ہے کہ یکدم ترک کر دیا جائے. ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک گھر کے اندر سے موسیقی کی آواز آئی. دروازہ کھلا، کنیز نکلی، کوڑے دان میں پھینکا. امام نے پوچھا اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ کنیز نے کہا آزاد ہے. تو امام نے کہا ہاں آزاد ہے، اگر غلام ہوتا تو اپنے مالک سے ڈرتا. یہ کہہ کے چلے گئے. کنیز واپس آئی. اس شخص جس کا نام بشر تھا، بشر حافی پڑ گیا. بعد میں پوچھا کیوں دیر ہوئی، بتلایا کہ اس طرح ایک شخص ملا. بشر حافی نے پوچھا اس کا آخری جملہ کیا تھا؟ کنیز نے بتلا دیا اس کا آخری جملہ تھا اگر آزاد ہوتا تو اپنے مالک سے ڈرتا. بس دسترخوان الٹ دیا، جام پلٹ دیا اور ننگے پیر گھر سے باہر بھاگا. امام کے پیچھے امام کا دامن پکڑ کے توبہ کی اور کہا آئندہ ایسا نہیں کروں گا. عمر بھر ننگے پیر گزار دی، نام بشر حافی پڑ گیا. یہ تھا گناہوں کا یکدم ترک کرنا. اسی طرح ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ابو بصیر کے پڑوس میں ایک شخص رہا کرتا تھا، گناہ گار، انتہائی شرابی، کبابی، فسق و فجور میں آلودہ، بالکل نا امید. اس نے ابو بصیر سے کہا کہ اس دفعہ اگر تم امام کے پاس جاؤ تو کہنا کہ میں گناہوں میں آلودہ ہو چکا ہوں اور کوئی امید نہیں، آپ کے پاس کوئی ترکیب ہے؟ ابو بصیر گئے. امام نے کہا کہ جاؤ اس پڑوسی کو کہہ دو آج ابھی اسی وقت اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ابو بصیر واپس گئے، لوگ ملنے آئے، پڑوسی بھی ملنے آیا. ابو بصیر نے اس پڑوسی کو روک دیا، کہا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اور پھر امام سے ہونے والی گفتگو بتلائی. پڑوسی نے حیرت سے پوچھا کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ امام نے یہ کہا کہ میں بہشت کی ضمانت لیتا ہوں؟ ابو بصیر نے کہا بالکل. بس یہ کہہ کر وہ رونے لگا، گھر گیا اور کچھ عرصے تک کے لیے روپوش ہو گیا. کچھ عرصے بعد ابو بصیر کو بلایا اور دروازے کی اوٹ سے کہا کہ میں نے گناہ ترک کر دیے ہیں، اپنا سارا مال و اسباب لوگوں میں تقسیم کر دیا، گھر میں کچھ بھی نہیں. ابو بصیر گھر جاتے ہیں، غذا، کپڑے اور کچھ ضروری سامان لے کر واپس آتے ہیں. وہ شخص کچھ عرصے بعد بیمار پڑتا ہے، جاں کنی کی کیفیت ہے. ابو بصیر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دم سے آنکھیں کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ امام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. یہ کہہ کر دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے. اگلی مرتبہ حج پر ابو بصیر جب امام کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک قدم امام کے گھر کے اندر اور دوسرا امام کے گھر کے باہر. امام ابو بصیر کو دیکھ کر فوراً کہتے ہیں کہ ابو بصیر ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، جس بہشت کی ضمانت دی تھی وہ ہم نے تیرے پڑوسی کو دلوا دی. یہ ہے وہ مرتبہ جو گناہوں کو یکدم ترک کرنے والے لوگوں کو ملتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 67-69 میں اللہ فرماتا ہے کہ اور جو کوئی ہماری راہ میں جہاد کرے گا ہم اسے ضرور کامیاب کریں گے. آج آپ تہیہ کر لیں گناہوں کے چھوڑنے کا. آج اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کی تزئین و آرائش شروع کر دے گا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی محنت کو اکارت نہیں کرتا، چاہے وہ شرابی، فسق و فجور میں ڈوبا ہوا شخص کیوں نہ ہو. لیکن آج کل کا انسان اتنی ہمت نہیں پاتا کہ یکدم گناہوں کو ترک کر سکے، یکدم نیکیوں کو شروع کر سکے. تو کم از کم شروعات تو کرے، ترک تدریجی سے کام لے، آہستہ آہستہ گناہوں کو ترک کرے، لیکن شروع کرے. کہتے ہیں ایک شخص ایک آیت اللہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا اس لیے روزے نہیں رکھتا، کیا مجھ پر روزے معاف ہیں؟ ان کا روزے تو معاف نہیں ہیں. انہوں نے کہا اچھا تم ایسا کرو، تم کتنی سگریٹ پیتے ہو؟ تو اس نے کہا میں تو بہت زیادہ سگریٹ پیتا ہوں. کہہ لیں گے بس روزانہ ایک سگریٹ کم کرتے چلے جاؤ، لیکن روزہ ضرور رکھنا. وہ اس عجیب و غریب فتوے کو سن کر بڑا حیران ہوا. مجتہد نے کہا میں تمہاری ضمانت لیتا ہوں. چنانچہ وہ گھر گیا،
اور سگریٹ وہ اتنی پیتا تھا کہ اگر رمضان کا مہینہ بھی ختم ہو جائے تو اس کی سگریٹیں ختم نہ ہو، اگر وہ ایک ایک کم بھی کرے تو۔ وہ شخص 2-3 دن بعد واپس آیا اور مجتہد کو بتلایا کہ میں نے سگریٹ مکمل طور پہ چھوڑ دی۔ مجتہد نے کہا وہ کیسے؟ تمہاری تو سگریٹوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ کہیں گے شروع میں نے 1 دن کم کی، دوسرے دن دو کم کی، لیکن مجھے اتنی شرم آئی، تیسرے دن میں نے مکمل طور پہ سگریٹ سے توبہ کر لی۔ تو اگر آپ تدریجی طریقے سے کم از کم ایک قدم تو بڑھائیں، جب امام زمانہ آئیں گے تو انسان ایک قدم بڑھائے گا، دوسرا قدم امام کے سامنے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے قدم میں برکت دے گا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ قلب 3 قسم کے ہوتے ہیں: قلب کافر، قلب مومن اور سیاہ نقطے والا قلب۔ قلب کافر جو مکمل طور پہ سیاہ ہو چکا ہو، صم بکم عمی فهم لا یرجعون کی منزل پر پہنچ چکا ہو اور جس کا واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو۔ قلب مومن جو مکمل طور پہ چراغ کی طرح روشن ہو، خود بھی ہدایت پر ہو، دوسروں کو بھی ہدایت دیتا ہو۔ اور ایک ہے سیاہ نقطے والا قلب کہ جس کے بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، گناہ کی وجہ سے وہ بڑھتا رہتا ہے، اور جب توبہ کر لی جاتی ہے تو وہ سمٹ جاتا ہے۔ اگر توبہ نہ کی جائے، گناہ پہ اصرار کیا جائے تو یہ نقطہ بڑھ بڑھ کر مکمل طور پہ سیاہی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور قلب کو مکمل طور پہ سیاہ بنا دیتا ہے اور قلب کافر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کا دل قلب کافر سے تعلق رکھتا ہے نہ قلب مومن سے، تو کم از کم سیاہ نقطے والے قلب کی طرح مسلسل توبہ کیے جائیں کہ اگر کوئی نقطہ گناہ کی وجہ سے دل میں اگ آیا ہے تو وہ سمٹ کر معدوم ہو جائے اور آپ کا دل قلب مومن میں تبدیل ہو جائے۔ بہترین طریقہ علماء یہ بتاتے ہیں تدریجی اور فوری کو چھوڑ کر کہ انسان کو گناہ کرنے ہی نہ دیا جائے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ اگر بچے کو بچپن ہی سے گناہوں سے بچایا جائے، ہم کہتے ہیں کہ بچہ ہے، 5 سال کی بچی ہے، 7 سال کی بچی ہے، ابھی سے کیا پردہ کروانا۔ اب 8 سال کی بچی، 8.5 سال کی بچی جینز اور تنگ لباس پہن کر بے پردہ گھومے گی تو 6 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد وہ پردہ کرنے پر کیسے راضی ہوگی؟ اسی طرح اگر ایک شخص، ایک لڑکا 14 سال اور 11 مہینے تک نماز نہیں پڑھ رہا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 15ویں سال کے فوراً بعد وہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا؟ تو یہ عادت آپ کو، بچوں کو ہم بڑے فخر سے 2.5 سال کی عمر میں پلے گروپ اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں۔ 2.5 سال کوئی عمر ہے؟ بلکہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کا نام اسکول میں لکھوا دیا جاتا ہے کچھ اسکولوں میں، بلکہ پریگنینسی کے دوران کچھ اسکولوں میں رجسٹریشن کروا دی جاتی ہے، مرد ہے یا عورت اس کا کھانا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مطلب اتنے زیادہ ہم فکر مند ہیں بچوں کی اسکول کی تعلیم کے حوالے سے۔ ماں جو ہے اس حالت میں موسیقی سن رہی ہے، گناہوں میں آلودہ ہو رہی ہے اور اس کو فکر نہیں کہ پیدا ہونے والے بچے پر بھی اس کے اثرات ہیں۔ بچہ پیدا بھی ہو جائے اس کے بعد بھی حرام حلال کی کوئی فکر نہیں۔ ٹی وی پہ میوزک چل رہی ہے، 2.5-3 سال کا بچہ آپ کہہ رہے ہیں تو بچہ اس کو کیا سمجھ میں آ رہا ہوگا؟ تو یہ گناہوں کے اثرات ہیں جو بچپن سے اپنے اندر وہ جذب کر رہا ہے، آئندہ آگے جا کر اس کو نیکیاں کرنے میں بڑی مشکل پیش آئے گی۔ گناہ کا نہ کرنا توبہ کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ اب گناہ کریں، پشیمانی میں مبتلا ہوں، توبہ کریں، پھر شک میں مبتلا رہیں، پریشان رہیں، مضطرب رہیں کہ اللہ نے میری یہ توبہ قبول کی یا نہیں، بہتر ہے کہ گناہ ہی نہ کیا جائے۔ عادت انسان کی ثانوی طبیعت ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ گناہ کریں گے اس امید پر کہ میں توبہ کر لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ آپ کی عادت بن جائے اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ آپ کی طبیعت کا خاصہ بن کر قبر تک آپ کے ساتھ جائے۔ اس کے بعد آتا ہے مرحلہ تحلیہ نفس، یعنی آپ نے گناہوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اب آپ کو نیکیاں کرنی ہیں۔ نیکیاں کرنے میں بہتر یہ ہے کہ پہلے ایک نیکی، پھر دوسری اور پھر تیسری۔ فوری طور پر اگر آپ نیکیاں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ نیکیوں سے گھبرا کے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز شب، ذکر و اذکار، تمام اعمال آپ نے شروع کر دیے، تو پتہ چلا کہ شوہر بھوکا پیاسا گھر میں بیٹھا ہے اور آپ جو ہے اپنے اذکار میں مبتلا ہیں۔ جشن کبیر پڑھی جا رہی ہے عین 5 بجے جب شوہر کے آنے کا وقت ہے،
تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے اذکار آپ کے لیے خود مصیبت بن جائیں گے. مطلب مدرسے کی ایک طالبہ تھی, انہوں نے گھر جا کے کہا, کسی بات پہ کسی بڑے مرد کو ٹوک دیا, انہوں نے کہا انشاءاللہ آئندہ تمہیں اس کی شکایت نہ ہوگی. وہ بڑی خوش ہوئی, پتہ چلا کہ دوسرے دن سے انہوں نے مدرسہ آنا بند کروا دیا ان کا. تو یہ بھی تبلیغ کی حکمتیں اور روشیں ہوتی ہیں, کس موقع پر کس شخص سے کس طرح بات کرنی ہے. تو نیکیاں اپنے لیے, مشقت اپنے لیے, سختی اپنے لیے, اور بتدریج, نہ کہ فوری. تیسرا طریقہ, تیسرا مرحلہ عمومی تزکیہ نفس, یعنی آپ کو گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کے کرنے کے لیے عمومی طریقے اپنانے ہیں. مثلاً اگر آپ کو گناہوں سے بچنا ہے تو اس کے جنرل میتھڈز یہ ہیں کہ آپ تفکر کریں ہر کام سے پہلے, خود بخود گناہ سے بچ جائیں گے. باوضو رہیں ہمیشہ, خود بخود گناہوں سے بچ جائیں گے. ذکر و اذکار کرتے رہیں, صلوات پڑھتے رہیں, استغفر اللہ پڑھتے رہیں, استغفار کرتے رہیں, خود بخود گناہوں سے بچ جائیں گے. سچ بولنا سیکھیے ہر موقع پر. بچوں کو ہم کہتے ہیں, اور ان کی سچ کی عادت کی وجہ سے وہ خود کئی گناہوں سے بچ جاتے ہیں. اسی طرح رغبت حسنات, یعنی اگر آپ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں تو چند کام ایسے ہیں جن کو کر کے آپ خود بخود بیک وقت تمام نیکیوں سے قریب ہو جاتے ہیں, نیکیاں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. مثلا حب اہل بیت, صحبت صالحین, اچھے لوگوں کی صحبت, اہل بیت کے فضائل سننا اور ان کے لیے اپنے اندر احترام پیدا کرنا, اس کو بڑھانا, خود بخود آپ کو مجبور کر دے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں 3 کاف لے آئیں تو آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. کاف سے کام, کاف سے کتاب, کاف سے کمپنی. یعنی اگر آپ جو کام کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں, یعنی گناہ والا کام. نمبر 2, کوئی کتاب پڑھیں جو اس گناہ سے متعلق, اس نیکی سے متعلق, اس امر سے متعلق ہو جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. نمبر 3, کمپنی. یہ فیکٹری والی کمپنی نہیں بلکہ صحبت والی کمپنی, کہ ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں جو آپ کے محبوب اور جو آپ کے لیے نمونہ ہیں. یہ چیزیں آپ کو عمومی تزکیہ نفس کے لیے پائیدار اور مفید ثابت ہوگی. خصوصی تزکیہ نفس کیسے کیا جائے؟ کسی خاص گناہ, مثلا کینہ, جھوٹ, موسیقی سے بچنے کے الگ طریقے ہیں. اسی طرح کسی خاص نیکی, مثلا نماز شب, صبر, قناعت کرنے کے الگ طریقے ہیں. انشاءاللہ تفصیل سے ہم اس پہ بحث کریں گے کہ اگر کوئی خاص گناہ آپ کو لگ گیا ہے اس کی کس طرح چھٹکارا پایا جائے, اگر کوئی خاص نیکی آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کس طرح شروع کیا جائے. ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے اور جو گفتگو رہ گئی ہے بہت آسان ہے, اور اس طرح کی گفتگو اور نکات آپ پہلے بھی سن چکے ہیں, تو ہم جلدی اب آگے چلیں گے. اگر آپ کو قوتوں کی طہارت کرنی ہے جو قوت نفس کہلاتی ہے, تو سب سے پہلے شہوت کی قوت کو قابو میں کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا بچوں میں یہی قوت سب سے پہلے پیدا ہوتی ہے, کھانا پینا سونا, جسمانی لذتیں. اسی طرح بڑوں کے لیے وہ گناہ جو شہوت سے متعلق ہیں, یعنی حب دنیا, غنا, حرص, طمع, بخل, مال حرام, خیانت, کثرت کلام, ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ رمضان المبارک جو 1-1.5 مہینہ 2 مہینے ہم سے دور ہے, 1 مہینہ ریزرو کر کے رکھا ہوا ہے اس قوت شہوت کو لگام دینے کے لیے, اس پہلی سیڑھی کو عبور کرنے کے لیے. اس کے بعد کا جو تربیتی کیمپ ہے وہ آپ کے لیے آسان ہے, یعنی قوت غضب کو قابو کرنا, قوت عقل کو قابو کرنا. کیونکہ کھانا پینا سونا, جسمانی لذتیں آسان ترین, جسے کہتے ہیں کہ معرکہ یا محاذ انسان کے لیے جو تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے. چھٹا مرحلہ اس کے بعد غضب, جو آپ نے دیکھا ہوگا لڑکوں میں 7 سے 14 سال کے درمیان پایا جاتا ہے, غالب صفت ہے, جس کے تحت خوف, بے فکری, بے غیرتی, عجلت, بدگمانی, غصہ, انتقام, سختی, عداوت, فقر, بغاوت, عصبیت, حق تلفی وغیرہ, قساوت قلب جیسے, شقی القلب جیسے گناہ جو ہیں, حالتیں جو ہیں انسان پر طاری ہو جاتی ہیں. تو جب انسان شہوت کے مرحلے سے آگے جائے گا اور اپنی شہوت کو مکمل طور پہ کنٹرول کر لے گا, تو پھر وہ اس قابل ہو سکے گا کہ اپنے غضب کی قوت کو کنٹرول کرے. اس کے بعد آخر میں عقل کا نمبر ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ نوجوان جو 14 سے 21 سال کی عمر میں ہوتے ہیں, ان کے اندر عقل پروان چڑھ رہی ہوتی ہے, اور ایسے لوگوں کو, ایسی عمر کے لڑکوں کو کہا گیا روایتوں میں کہ اپنا وزیر بناؤ. 1 سے 7
سال کے بچوں کو بادشاہ کی طرح ٹریٹ کرو، بادشاہ کی طرح رکھو، 7 سے 14 سال کے بچوں کو غلاموں کی طرح، یعنی ان کے غضب کو کنٹرول کرو، اور 14 سے 21 سال کے نوجوانوں کو اپنا وزیر بناؤ، کیونکہ عقل اپنی تکمیل کے مرحلے میں ہوتی ہے۔ اب آئیے ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ یا تیسرا اصول، روش نفس۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ دیکھیں، یہ روش نفس ہم آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کر چکے ہیں کہ جب قوت نفس، شہوت ہو، غضب ہو، عقل ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہوگی، یا تو زیادتی میں مبتلا ہوگی یا کمی میں مبتلا ہوگی، افراط میں مبتلا ہوگی یا تفرید میں، تو یہی اصول آپ کو تزکیہ نفس کے لیے رکھنا ہے۔ اور یہی وہ اہم نقطہ ہے کہ جس کو لوگوں نے بھلا دیا، خصوصی طور پہ ان لوگوں نے جو قرآن اور تعلیمات اہل بیت سے دور رہے اور اپنے طور پہ فیصلہ کیا کہ نفس کی ترقی، نفس کی تکمیل اور تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو بتلایا گیا تھا کہ ہر انسان میں یہ صفت موجود ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائے۔ تو کن لوگوں نے اس اصول پسندی کو شدت پسندی پہ محمول کیا، ان کے بارے میں اور ان کے نظریات کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نفس پروری ہی تزکیہ نفس ہے، یعنی آپ اپنے نفس کی مانیں، وہ جیسا کہے اس پہ عمل کریں، خود کو طاقتور بنائیں، کیونکہ طاقتور انسان کامل ہے۔ ان کے نزدیک تزکیہ نفس کرنے والا انسان کامل نہیں، بلکہ طاقتور انسان کامل ہے۔ نفس کی خواہشوں کو پورا کریں، کیوں؟ اگر آپ نفس کی خواہشوں کو پورا کریں گے تو آپ طاقتور کہلائیں گے۔ یہ ہے علامت طاقتور انسان کی، جو جرمن کے فلاسفر نیٹشے نے کہی تھی۔ ہمارے یہاں طاقتور انسان کون ہے؟ رسول کے مطابق جو اپنے نفس پر قابو پائے، اور جو لوگ کمزور ہیں، یعنی اپنی نفس کی خواہشوں کو، دیکھیں آپ کتنی عجیب بات ہے، جو اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرے وہ طاقتور، جو اپنی نفس کی خواہش کو پورا نہ کرے وہ کمزور۔ ایسے لوگوں کے بارے میں مارکس فرماتا ہے، مارکس کہتا ہے کہ کمزور لوگوں کو جینے کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ کون لوگ جو تزکیہ نفس کر رہے ہیں، کون لوگ جو دین اسلام پر چل رہے ہیں، کون لوگ جو لوگوں کو ظلم سے نجات دے رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات رہی جذبات کی، یعنی مہربانی، شرافت، انکساری، درگزر، یہ تمام کمزوری کی علامات ہیں۔ جن لوگوں میں یہ علامات پائی جاتی ہیں وہ کمزور لوگ ہیں۔ اور مذہب کی جہاں تک بات ہوئی تو لینن، جو کہ کمیونزم کا روح رواں تھا، نے کہا کہ مذہب کمزوروں کی افیم ہے، افیون ہے، کہ جس کو پی کر لوگ سو جاتے ہیں، دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مذہب پہ عمل کرنے والے لوگ حقیقت میں کسی نشے میں دھت ہیں، اور یہ کسی کام کے نہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام سے، مذہب سے، اہل بیت سے، قرآن سے ناطہ توڑ کر اپنے طور پہ تزکیہ نفس کی ڈیفینیشن کو عام کیا۔ کون لوگ رہنما تھے نفس پروری کے؟ اگر ہم فلاسفرز کی بات کریں تو جرمن کا نیٹشے، اٹلی کا میکاولی، فرانس کا ڈیکارڈ، انگلینڈ کا بیکن اور رشیا کا مارکس اور لینن۔ اسی طرح ان کو فالو کرنے والے ڈکٹیٹرز، ان کے نظریات کو عملی طور پر عملی جامہ پہلانے والے افراد وہ حکمران تھے جو انہی ممالک میں پیدا ہوئے۔ مثلا جرمن کے نیٹشے نے جرمن کے ہٹلر کو جنم دیا، اٹلی کے میکاولی نے اٹلی کے ڈکٹیٹر مسولینی کو جنم دیا، فرانس کے فلاسفر ڈیکارٹ نے فرانس کے ڈکٹیٹر نپولین کو جنم دیا، انگلینڈ کے بیکن نے انگلینڈ کے بادشاہی خاندان کوئین کو جنم دیا، رشیا کے مارکس اور لینن نے رشیا کے اسٹالن کو جنم دیا۔ تو ہر ممالک میں ایسے ایسے فلاسفر پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ نفس کی خواہش کو پورا کرنا ہی نفس کی تکمیل اور انسان کامل ہونے کی علامت ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسے حکمرانوں کی مکمل پشت پناہی کی۔ ایک زمانے میں علامہ اقبال نیٹشے سے بڑے متاثر تھے، اور نیٹشے کی تصویر دیکھ کے بھی لگتا ہے اوپر کہ یہ علامہ اقبال کا کوئی کزن تھا، لیکن بعد میں وہ تائب ہو گئے، اور یہ کہا کہ نیٹشے اگر اسلام کا مطالعہ کر لیتا تو بہت بڑا عالم دین ہوتا، بہت بڑا عالم ہوتا، بہت بڑا اسکالر ہوتا۔ ان لوگوں کے نعرے کیا ہوتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ سر ہمیں نیٹشے، ڈیکارڈ اور مسولینی اور لینن، مارکس کے ناموں سے نہ ڈرائیں اور نہ روب جھاڑنے کی کوشش کریں کیونکہ ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، لیکن یقین کیجئے ان لوگوں کے نظریات آج تک
ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، بلکہ ٹی وی اور میڈیا کے ذریعے پھیل رہے ہیں، جن کو دیکھ کر ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں اور کلمے کی طرح ان کو گانے اور اشتہاروں کے نغمے یاد ہوتے ہیں۔ مثلا گلوبلائزیشن ایک نعرہ ہے کہ تمام دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور دنیا میں ہونے والا ہر کام جو ہے ہر جگہ سنا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو دنیا جس طرح کر رہی ہے اس طرح کرنا ہے، یعنی اپنے پرانے آؤٹ ڈیٹڈ خیالات نعوذ باللہ اسلام کو چھوڑ دینا ہے اور جدید دنیا کی جدید روش کو اپنانا ہے۔ جسٹ ڈو اٹ نائکے کا نعرہ ہے، یعنی کر ڈالو، سوچو سمجھو نہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا حدیث میں ہے کہ عجلت کا کام شیطان کا ہے، کرنے سے پہلے تفکر کرو، اور نائکے کمپنی کہہ رہی ہے جسٹ ڈو اٹ، کر ڈالو، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ اٹس مائی لائف، یہ میری زندگی ہے، اس میں تمہیں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے والدین سے مشورہ کرو، دانا دوست سے مشورہ کرو، طبیب روحانی سے رجوع کرو، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، جو تمہارے دل میں آ رہا ہے وہ کرو۔ داغ تو اچھے ہوتے ہیں، جی چاہ رہا تھا، ابھی پرسوں ہم جن رشتے دار کے ساتھ گئے تھے اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کے ایکس رے میں کچھ داغ ہیں، جی چاہ رہا تھا ان سے کہوں ان کا گریبان پکڑ کے داغ تو اچھے ہوتے ہیں، آپ ان کو ڈسکوالیفائی کیوں کر رہے ہیں؟ ٹی وی پہ تو یہی سمجھایا جا رہا ہے، آئندہ آئے گا کہ گناہ تو اچھے ہوتے ہیں، گھبرانے کی کیا ضرورت، سب کہہ دو۔ ایک کمپنی کا لوگو، یعنی کچھ نہ رکھو دل میں، حلال حرام اچھا برا سب کہہ ڈالو، یہی موقع ہے، ساری رات فری میں بات، کھا لے پی لے جی لے۔ ہمیں کہا جا رہا ہے، روایتوں میں آتا ہے جو زیادہ کھاتا ہے، جو زیادہ سوتا ہے اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اور کہا جا رہا ہے کھا لے پی لے جی لے، یہی زندگی ہے۔ کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں، کچھ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انہی فلاسفرز کے، جیسے کہتے ہیں کہ شیمپو اگر آتا ہے مارکیٹ میں تو اس کو ساشے میں دیا جاتا ہے تاکہ جو غریب طبقہ ہے بیچارہ اس کو اٹھنی چونی اور آج کل 5 روپے میں خرید سکے۔ اسی طرح ان کے فلاسفرز کے تھیوریز اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئیں تو ٹی وی کے ایڈ میں نعروں کی صورت میں، گانوں کی صورت میں، ترانوں کی صورت میں دے دی جاتی ہیں، اور آپ بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ ہم کسی ملحد اور کافر دانشور پہ تھوڑی عمل کر رہے ہیں، ہم تو ٹی وی کے ایڈ گنگنا رہے ہیں۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ حکمران طبقہ ظلم کر رہا ہے تو ایک اور طبقہ عوام میں سے وجود میں آیا جس نے کہا کہ طاقتور ہمیشہ گناہ گار ہوتا ہے، حکمران ہمیشہ ظالم ہوتا ہے، جن ہاتھوں کو کاٹ نہیں سکتے ان کو چوم لو، if you cannot cut the hands kiss them۔ کچھ لوگ کہتے ہیں and wait till you can cut۔ دنیا گناہ گاروں کی، آخرت ہماری، یعنی پہلے بیٹنگ تمہاری دوسری ہماری۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا دنیا کافروں کے لیے؟ جی نہیں، اگر کافروں کے لیے ہوتی تو امام زمانہ کا ظہور ابس تو یہ وہ طبقہ تھا جو مظلوم تھا اور جس نے کہا کہ ظلم کو نہیں روک سکتے، چنانچہ روپوش ہو جاؤ، دنیا داری سے اپنے آپ کو قطع تعلق کر لو، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں اپنے آپ کو کھو دو، جس طرح عیسائیوں نے کیا۔ کون لوگ اس میں شامل ہیں؟ دنیا بھر کے مذہبی رہنما، مذہبی افکار رکھنے والے لیڈرز، عیسائی راہب ہوں، ہندو سادھو ہوں، بدھسٹ ہوں، سکھ یاتری ہوں، جینی مذہب۔ جین مذہب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان میں پایا جاتا ہے، دنیا کے 10 بڑے مذاہب میں سے ہے۔ یہ لوگ جب چلتے ہیں تو جھاڑو لے کر چلتے ہیں کہ جہاں جہاں چلنا ہو، جہاں جہاں قدم پڑنے ہو وہاں جھاڑو دیتے چلتے چلے جائیں تاکہ کوئی چونٹی، کوئی جانور ان کے پیروں کے نیچے آ کے دب کے نہ مر جائے۔ یہ ہے انتہائی شدت پسندی جسے کہتے ہیں۔ خود مسلمان بھی اس تصوف اور صوفی ازم کا شکار ہوئے۔ سورہ حدید میں اس صوفی ازم رہبانیت کے بارے میں کھلا اعلان ہے اللہ کا، اور رہبانیت ان لوگوں نے خود ایک نئی بات نکالی تھی، ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اور اس کو اس طرح نہ نبھا سکے جس طرح نبھانا چاہیے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے مطابق صلیب پہ چڑھانے کے بعد عیسائی نادم ہوئے اور کسی نے اپنے آپ کو زنجیر سے باندھ لیا، کسی نے اپنے آپ کو کیل سے ٹھونک دیا، کسی نے اپنے آپ کو صحرا میں چھوڑ دیا، کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ پہ ڈال دیا، اور یہ کہا مرتے دم تک ہم اسی حالت میں رہیں گے جب تک ہمارا خدا ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ تو عیسائیوں کی رہبانیت تھی جس نے کبھی بدھزم کا
روپ دھارا، کبھی ہندو سادھوؤں کا روپ دھارا، کبھی تصوف کا روپ دھارا. ہماری منزل ان سے بالکل مختلف ہے. نفس کشی کے نعرے کیا ہیں جو آج کل کے سیدھے سادھے بدھو قسم کے مسلمان بھی اپنی زبان سے نکالتے ہوئے نظر آئیں گے. جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، یعنی گناہ بھی کریں، ارے بھائی کیا کریں، خدا چاہتا تھا موسیقی سننا، خدا چاہتا تھا فلم دیکھنا، خدا چاہتا تھا جھوٹ بولنا، اس لیے ہم کر رہے ہیں. ہمیں دنیا سے کیا سروکار ہے؟ ایک طبقہ یہ ہے کہ جس کو بالکل ہی دنیا نہیں چاہیے، اور کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مزداق، سارے امیر سارے حکمران گنہگار ہیں. دنیا تکلیف کی جگہ ہے. کوئی تھپڑ مارے تو عیسائیوں کی طرح دوسرا گال آگے کر دو. اپنی حالت بدلنا خدا کی تقدیر بدلنے کے مترادف خلاف، نعوذ باللہ. تو یہ وہ نظریات ہیں جو ہارے ہوئے انسانوں کے معافی ضمیر ہیں، جو کچھ نہ کرنے والوں کے بہانے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن، اسلامی تعلیمات اہل بیت ہمیں اعتدال پسندی کی ترغیب دیتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ فرماتا ہے نیکی یہ نہیں کہ تم نماز میں اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو خدا، قیامت، فرشتوں، خدا کی کتابوں اور انبیاء پر ایمان لائے، وہ خدا کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، پردیسیوں اور کنیز و غلام کی آزادی کے لیے صرف کر دے. یعنی فقط اگر آپ کہیں کہ میں نماز پڑھ لوں، قرآن پڑھ لوں، عقائد کو اپنا لوں، اس کے بعد گھر میں بیٹھ جاؤں، نہیں. اس کے بعد تو آپ کو گھر سے نکلنا ہے، اس کے بعد تو آپ کو میدان جنگ میں آنا ہے. ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دنیا گزارنی ہے، اور ان لوگوں کی مدد کرنی ہے جن کا ایمان خطرے میں. اپنے مال سے مدد کرنی ہے، اپنے علم سے مدد کرنی ہے، اور اپنے وسائل سے مدد کرنی ہے. تو نیکی فقط یہ نہیں ہے کہ آپ ایمان لیا ہے، اپنا منہ مشرق دیکھیں. نعوذ باللہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، نعوذ باللہ، کہ نماز کے لیے اپنا منہ مشرق کی طرف کریں گے اگر مغرب میں رہتے ہیں، اور اگر مغرب میں رہتے ہیں تو مشرق کی طرف کریں گے. خانہ کعبہ اپوزٹ جگہ پر ہوگا. تو نیکی یہ نہیں ہے کہ فقط تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور چند عقائد کو اپنا لو، نہیں. نماز بھی پڑھنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، عقائد بھی اپنانے ہیں، اس کے بعد لوگوں کی مدد کرنے کے لیے میدان جنگ میں بھی آنا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ نے ہمیشہ ان لوگوں کی مذمت کی ہے کہ جن لوگوں نے دنیا داری کو ترک کیا. عبداللہ بن عمر بن العاص، جو کہ عمر بن العاص کا بیٹا تھا، جب اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ راتوں کو جاگتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، رسول اللہ نے منع کیا، ناراض ہوئے اس سے. 3 اشخاص رسول اللہ کے پاس آئے کہ ہم کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی گھر والوں کے پاس نہیں جائیں گے، ہم جو ہے کبھی سوئیں گے نہیں، وغیرہ وغیرہ. اللہ کے رسول غصے میں آ گئے، خطبہ دیا، منبر پہ کھڑے ہو گئے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی نہیں رکھتا، گھر والوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں اور الگ بھی رہتا ہوں، اور میں جو ہوں رات کو سوتا بھی ہوں اور شب بیداری بھی کرتا ہوں. تو یہ ہے میانہ روی جو آپ کو اختیار کرنی ہے. ملا احمد نراقی کا واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے اخلاق سیکھنا چاہتا ہوں، زہد سیکھنا چاہتا ہوں. ملا احمد نراقی بہت امیر آدمی تھے. کچھ عرصے رہنے کے بعد وہ شخص چلا گیا اور کہنے لگا کہ میں نے تو آپ کے اندر کچھ نہیں دیکھا، آپ تو بڑے ٹھاٹ پھاٹ کی زندگی گزار رہے ہیں. ملا احمد نراقی نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، شاید میں تم سے کچھ سیکھ لوں. وہ فقیر تھا، کشکول لے جانا بھول گیا، رستے میں یاد آیا، کہنے لگا میں کشکول واپس لیا ہوں. ملا احمد نراقی نے کہا میں اپنا پورا محل چھوڑ کر آ گیا تجھ سے کچھ سیکھنے کے لیے، اور تجھے اپنے کشکول کے بغیر آگے بڑھنے کی ہمت نہیں. ایک عارف سے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی تزکیہ نفس کے سبب یعنی ہوا میں اڑ سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے. اس نے کہا کہ فلاں آدمی پانی میں تیر سکتا ہے. عالم نے کہا، عارف نے کہا وہ تو میڈک بھی تیر سکتا ہے. اس نے کہا فلاں آدمی طی و لرز کر سکتا ہے، پلک جھپکتے ہی مشرق سے مغرب کی طرف جا سکتا ہے. عارف نے کہا کہ وہ تو شیطان بھی کر سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کمالات، یہ کرامات، یہ معجزات حاصل کرنا تزکیہ نفس نہیں ہے. تزکیہ نفس یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے خدا کو نہ بھولے. آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا، دوہری قومیت یعنی ڈوئل نیشنلٹی. دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں کھوئے رہنا، یہ ہے ڈوئل نیشنلٹی. کسی مغربی مفکر نے کہا تھا I want to touch the stars while my feet on the ground.
یعنی میں ستاروں کو تو چھونا چاہتا ہوں لیکن اس طرح کہ میرے قدم زمین پر ہو، میں اپنے ساتھ رہنے والوں کو نہ بھولوں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کسی شخص نے کوئی اچھی بات کی ہو اور مولا نے وہ بات نہ کی ہو؟ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی، خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زیر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا پن۔ شہید مطہری نے اس بات کو بہت خوبصورت انداز سے 3 جملوں میں ادا کیا ہے کہ اپنی بات پر چلنا خود پسندی ہے، لوگوں کی بات پر چلنا بت پرستی ہے، اور خدا کی بات پر چلنا حق پرستی ہے۔ اور یہی وہ فلسفہ ہے، یہی وہ نظریہ ہے جو مولا نے، اہل بیت نے اپنی زندگی میں جاری رکھا۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کے مصداق تزکیہ نفس یہ ہے کہ انسان اگر بستر پہ سویا ہو، اذان کی آواز مسجد کے مینار سے بلند ہو تو مسجد کے دروازے کی طرف چل پڑے، اس کے بعد ہتھیار اوزار لے کے بازار ذریعہ معاش کے لیے، اور بازار میں اگر نقارہ جہاد سنے تو نماز عشق پڑھنے کے لیے نماز جہاد کی طرف رخ کرے، اور اگر نماز کا وقت آ جائے تو وہیں مصلی بچھا کر جنگ صفین میں مولا کی طرح نماز عشق پڑھنا شروع ہو جائے۔ آ گیا عین لڑائی میں وقت نماز، قبلہ رو ہو کے گری قوم حجاز۔ باپ کی سنت پر بیٹے نے اس طرح عمل کیا کہ پورے اسلام کی تجدید ہو گئی، اور بیٹے کے بیٹے یعنی پوتے نے اس کی تصدیق کی۔ کربلا کے میدان میں شہزادہ علی اصغر کی جن کی ولادت آج ہم بنا رہے ہیں، اس طرح کہ پوری کربلا سجدہ گاہ بن گئی اور قبر کی مٹی خاک شبہ۔ آپ